جاگو جاگو صبح ہوئی میں آج میں سائرہ کبیر آپ کے پاس ایک ایسا مسئلہ لے کر آئی ہوں جو کہ شاید ہر گھر میں مسئلہ ہے۔ میری طبیعت خراب ہوگی تو ایک سیکنڈ کے لیے میں نے بھی سوچا کہ کہیں کسی نے مجھ پر جادو کرانے کی کوشش تو نہیں کی۔ یقیناً آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا۔ اولاد نہ ہو، اولاد بیمار ہو، شادی نہ ہو رہی ہو، شادی میں مسئلے ہوں، رزق میں ایشوز ہوں، یہاں تک کہ زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ کا ذہن ضرور جاتا ہے کیوں ہے آخر ایسا؟ کبھی سوچا ہے؟ اچھے برے لوگ تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، لیکن آخر ایشو کیا ہے؟ کیا ایسے لوگ ہیں دنیا میں زیادہ جو کہ برائی چاہتے ہیں؟ اور انفارچونیٹ بات یہ نہیں ہے کہ جادو ہو سکتا ہے، کیونکہ جادو تو ہے، جادو کو آپ نہ تو کہہ ہی نہیں سکتے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ جادو کوئی غیر نہیں کرتا، کوئی اپنا ہی کرا رہا ہوتا ہے۔ آخر کیوں؟ باتیں کریں گے ڈھیر ساری۔ میرے پاس آج یہاں پہ کیسز موجود ہیں اور جو کیسز ہم جن سے بات کریں گے ان سے ضرور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیا یہ سچ میں صرف جادو ہے یا کوئی اور ذہنی ایشو۔ بہت ساری باتیں کرنی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، آئیے ملتے ہیں، آپ لوگوں آڈینس کی طرف بھی آئیں گے، آپ کال بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے یا کسی نے بتایا ہے آپ کو کہ آپ پر جادو ہے تو کال کریں، ہم سے بات کریں، ہم یہاں پہ آپ کے کیس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، ہمارے ساتھ شائستہ موجود ہے اور ہنا موجود ہے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شائستہ ہم پہلے آپ سے شروعات کرتے ہیں، جی کیسی ہیں آپ؟ بالکل، اللہ کا شکر، ٹھیک۔ شائستہ جادو ہو گیا آپ کے اوپر؟ ہاں یہی کہا جاتا ہے کہ مجھ پہ جادو ہو، مجھ پہ، میرے بچے پہ۔ مطلب بہت آوازیں سنائی دیتی ہیں، جیسے میں کچن میں کام کر رہی ہوتی ہوں، پیچھے سے کوئی بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے چھت پہ۔ مغرب کے بعد میں زمین پہ پاؤں نہیں رکھ سکتی، مطلب دروازہ بہت پیٹا جاتا ہے، بہت دروازہ پیٹتا ہے، جب آ کے پوچھتی ہوں کون ہے کوئی نہیں ہوتا۔ اور خواب میں ڈر جانا، میرے کلیجے میں بہت درد ہوتا ہے، یہاں تک کہ میرے کان میں سے، ناک میں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اتنا جیسا لگا کوئی گلا دبا رہا ہے، اس طرح سے۔ آپ نے کیا کیا جب آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ گھر میں چیزیں غلط ہو رہی ہیں، آوازیں آ رہی ہیں؟ تو یہ تو بہت ہی گھبرانے کی بات ہے۔ ہاں یہاں تک کہ پھل آتا ہے تو وہ غائب ہو جاتا ہے، جیسے رکھا ہوا ہے، چھلکے تک نہیں ملتے، کہاں گیا فروٹ پتہ نہیں چلتا۔ کوئی ہو سکتا ہے چرا لیتا ہو، صاف کرنے والی، کام ایک دفعہ دو دفعہ نہیں، کام کرنے والی کوئی نہیں ہے میرے گھر میں۔ اور تکیوں میں سوئیاں نکلتی ہیں، وہ بھی کھڑی، تو آپ نے کیا کیلیں سوئیاں بہت نکلتی ہیں۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ علاج کراتی ہوں، پھر کچھ کس دن کے ٹھیک پاس گئی ہوتا ہے۔ علاج کرانے کے لیے شائستہ؟ ایک ہیں بزرگ ہیں، بیٹھتے ہیں نا گولی مار میں، ان سے میں نے علاج کروایا تھا۔ آپ کو پتا تھا ان کے بارے میں یا آپ نے کسی کے؟ نہیں، میری پھپھو نے مجھے بتایا تھا۔ آپ کی پھپھو نے ہاں، بتایا؟ میرے بیٹے کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے، عصر مغرب کے بعد اس کو بہت تیز بخار ہو جاتا ہے ہر دن؟ ہاں، مطلب کوئی 15-20 دن لے رہا ہے، ہم نے ٹائیفائڈ، ملیریا، کوئی ٹیسٹ نہیں چھوڑا جو میں نے اس کا نہ کرایا ہو، لیکن یہی ہے کہ مغرب کے بعد ایسا اس کو بخار چڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو بزرگ ہیں انہوں نے کیا کہا آپ کو؟ انہوں نے یہی کہا کہ اثرات ہیں، گھر میں آپ کے جنات ہیں تو جس کی وجہ سے آپ وہ پریشان کر رہے ہیں، وہ اچھے نہیں ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ گھر خالی کر دیں۔ پھر میں نے گھر خالی کیا، پھر میں دوسرے گھر میں شفٹ ہوئی، پھر وہاں پہ بھی یہی حال ہے، پھر وہاں پہ بھی یہی تنگ کرنا۔ تو کہتے ہیں کہ گھر پہ نہیں ہے، آپ پر ہیں، آپ کی اولاد پر ہیں، کسی نے کرایا ہوا ہے کچھ، لیکن پتہ نہیں چل رہا کہ کس نے کرایا ہوا۔ ابھی تک نہیں پتا؟ نہیں پتہ چلا۔ چلے ہم بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر ان کے اوپر جادو ہے یا کوئی اور مسئلے ہے۔ دیکھیں چیزیں تو بہت ساری ہوتی ہیں، جنات بھی ہو سکتا ہے، جادو بھی ہو سکتا ہے، نظر بھی ہو سکتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، شے ہیں جو کہ ہو سکتے ہیں، لیکن ایگزیکٹلی کیسے پتا چلے گا کہ ان کا پرٹیکولر کیس کس قسم کا ہے، وہ آج ضرور جانیں گے۔ ہمارے ساتھ ہنا موجود ہے۔ ہنا کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ہوں، لیکن میری جو کنڈیشن ہے وہ ایسی نہیں ہے جو ایک نارمل لڑکیوں کی ہوتی ہے۔ میرے ساتھ پرابلم یہ ہوئی کہ مجھے موشن لگ گئے اور ایسی حالت کہ بس وہ رک ہی نہیں رہے، اب بار بار، اب مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا ہے، اور پیروں میں ایسی تکلیف شروع ہوئی، ایسی تکلیف جیسے کسی نے اینٹیں مارنا شروع کر دی ہوں۔ وہ تو ڈائریا کی وجہ سے، ویسے بھی تو پانی کی کمی ہو سکتی ہے۔ بالکل پانی کی کمی ہو سکتی ہے، لیکن ایسا ہوتا تھا کہ یعنی موشن لگ رہا ہے اور اس کے بعد جب ڈرپ چڑھے یا ڈاکٹر کے لے کے جاؤ تو ٹھیک ہو جائے، گھر پہ آؤں تو پھر وہی حالت۔ اب وہ رکی، پورا مہینہ ہو گیا، مہینہ یعنی، اور میری حالت ایسی تھی بالکل کالی سیاہ رنگ ہو گیا تھا، تو ڈرپ لگ رہے ہیں لیکن ہو ہی ہو رہا، تو پھر سب نے کہا کہ ہو سکتا ہے کچھ ہوا ہو، تو عالم یعنی یہ ہے کہ کسی عالم کے پاس لے جانا چاہیے۔
تو جب میری دوست تھی ان کی کوئی جاننے والی تھی, یعنی خاتون تھی جن کے پاس لے کر گئے, ان کے پاس لے کر گئے, انہوں نے علاج کیا, لیکن وہ علاج کرتی ہیں تو ٹھیک ہو گئی. کیا علاج کرتی ہیں وہ؟ انہوں نے کچھ پڑھا, دم کیا اور پانی ڈالا میرے پیروں پہ, تو انہوں نے اس دوران بتایا کہ تمہارے پیروں پہ جین چھوڑے گئے اور جن تمہارے سسرال سے چھوڑے گئے. اب سب لوگ یہ کہتے ہیں جین کیسے چھوڑ سکتے, پیروں پہ تو نہیں ہو سکتے نا, لیکن جب وہ پانی ڈالتی تھی نا اس کا پڑھ کر نہیں یہ یعنی وہ پڑتی تھی تو اس کا پانی جیسے ہی ڈالتی تھی نا تو میرے پیروں پہ سے نسیں تھے نا وہ تھوڑی اوپر موٹی موٹی ہو کے نیچے نیچے اتر رہی ہوتی تھی. یعنی سب دیکھ کے حیران ہوتا, مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جو میری بہنیں تھیں جو میرے ساتھ یعنی ان کے ساتھ موجود تھے نا اس وقت, وہ سب بتا رہے, کہہ رہا تمہارے پیروں میں اللہ کی نظر آ رہا تھا کہ موٹا موٹا پر نیچے اتر رہا تھا, یعنی اس طرح سے. اور مجھے نہیں معلوم میری حالت کیا تھی, اور ابھی بھی اکثر ایسا ہی ہو رہا ہے. یعنی اکثر میں بیمار ہو جاتی ہوں بے انتہا, لیکن علاج ہوتا ہے پھر ٹھیک ہو جاتی ہوں, پھر بیمار ہوتے ہیں, مکمل نہیں ختم ہو رہا. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے سسرال والے کیوں کرا رہے ہوں گے؟ کیونکہ میرے سسرال میں ہسبینڈ کی جو دوسری شادی بھی ہوئی تھی, تو ہو سکتا ہے وہاں سے ہو یا ہو سکتا ہے کسی نند کی طرف سے ہو, کیونکہ کچھ نہیں کہہ سکتے. سسرال میں بھی میری یعنی آپس میں بنتی نہیں ہے نا, تو اسی لیے سیپریٹ رہتی ہوں, تو ہو سکتا ہے یہ پرابلم. اچھا تو آپ پہلی بیوی ہیں دوسری بیوی؟ میں دوسری بیوی ہوں. آپ دوسری بیوی ہیں. تو آپ نے کسی سے جب آپ گئی توڑوانے کے لیے تو آپ نے پوچھا نہیں کہ بتائیں؟ انہوں نے یہی بولا تھا کہ دوسری بیوی کی طرف سے ہو سکتا ہے. آپ نے میاں کو بتایا؟ میرے میاں تو میرا ساتھ دے رہے ہیں. اچھا انہوں نے میرا ساتھ دیا, وہ تو ہر یہاں جو بتاتے ہیں وہ وہیں پہ لے کے جاتے ہیں, جہاں بتاتے ہیں وہیں پہ لے کے آتے ہیں, لیکن نہیں ہوا. اب تک میرے پیر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے بالکل بھاری, بہت زیادہ بھاری ہوئے ہوتے ہیں کہ میں اٹھا بھی نہیں سکتی, بے ہوش ہو جاتی ہوں, یعنی ایسی حالت ہوتی ہے, اور چیخیں مار مار کے برا حال ہو رہا ہوتا ہے میرا. ٹھیک ہے, لیکن کوئی میرا یعنی علاج مکمل نہیں ہو پا رہا. ابھی تک مکمل نہیں ہوا؟ اب تک نہیں ہوا مکمل. چلے ہم کوشش ضرور کریں گے کہ ہم اپنے شو میں آج ان کا علاج پوچھیں بھی اور کروا سکے تو کروائیں بھی کہ آخر حنا کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. اور یہ یقیناً جو یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ پر جادو ہوا ہے, تو آپ کے دل کے اندر جستجو تو ہوتی ہے یہ جاننے کے لیے کہ آخر جادو کرایا کس نے. شائستہ آپ کو زندگی میں کبھی ایسی سوچ آئی؟ علاج تو میں نے بہت کروایا ہے, لیکن وہی ختم ہوتا ہے پھر شروع ہو جاتا ہے, ختم ہوتا ہے پھر شروع ہو جاتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, انسان سوچتا تو ہے نا کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے؟ ہاں سب نے یہی کہا ہے کہ اثرات ہیں, جنات ہیں, تم پہ ہیں, فیملی پہ ہیں, لیکن نہیں پتہ چل رہا کہ کیا ہے. جنات ہیں یا جادو؟ کہتے ہیں پوری فیملی ہے جنات کی جو آپ کے ساتھ رہ رہی ہے, گھوم رہی ہے. مطلب ایک گھر سے میں نے دوسرا گھر شفٹ کیا تو یہ سوئیاں میرے تکیے میں سے بستر میں سے سیدھی نکلتی ہیں. تو سوئیاں جنات تو نہیں ڈالتی نا؟ نہیں, سوئیاں نکلنا جادو تو وہی ہے نا کہ کہتے ہیں آپ سے چھوڑے ہوئے. ہاں تو جادو ایک الگ چیز ہے. تو یہی کہتے ہیں کہ آپ پہ سپلی کرایا ہوا ہے, کوئی کہتا ہے سپلی کرایا. میں نے 2-3 جگہ علاج کرایا, 2-3 مہینے سکون. آپ نے پوچھا نہیں کس نے کرایا ہوگا؟ نہیں یہ نہیں, وہ کہتے نہیں ہم بتاتے نہیں ہیں. یا آخر بتاتے کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ کو پتا چل سکتا ہے تو پھر کیوں نہیں بتاتے؟ کبھی سوچا یہ؟ نہیں پتا. پلیز. میرے بیٹا تھا میرا بیٹا ہے, اس کے ساتھ 1 سال پہلے ایسا مسئلہ پیش آیا تھا کہ میرا جہاں میں رہتی تھی جس گھر میں, وہ بہت پیچھے سے نا ذرا گندگی تھی, کھنڈر اس طرح کا گھر تھا نا ہمارا, لیکن آگے سے بالکل سائڈ تھا, لیکن پیچھے ایریا ذرا خراب تھا. تو میرا بیٹا آدھی رات کو اٹھا, لائٹ چلی گئی تھی تو اس کو بخار چڑھ گیا. صبح اس کو ڈاکٹر کے لے کے گئے, صحیح ہو گیا. دوپہر میں اس نے ایسے جھٹکے مارے جیسے اس نے سامنے کوئی چیز دیکھی اور فوراً جھٹکا مارا. 2 سال کا تھا اس وقت وہ. یہ نا ایک بات بولوں جی, میں I'm sorry, میں یہاں ڈیولز ایڈوکیٹ اس لیے پلے کر رہی ہوں بیکاز ہاں مجھے جادو پہ یقین ہے, ہاں مجھے جنات پہ یقین ہے, لیکن اور بہت سارے ریزنز بھی ہو سکتے ہیں جو کہ ہمیں رول آؤٹ کرنے چاہیے. پہلے نزلے میں یا بخار میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو جادو ہے. کوئی تو ریزن ہوگا. پھر ایک نظر کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے, کہتے ہیں نظر ایک پہاڑ کو بھی ریزہ کر دیتا ہے. نظر بھی اتارتے ہیں, صدقہ بھی دیتے ہیں, اس پہ بھی یہ حال ہے. ہاں نہیں ٹھیک ہے, بالکل یقیناً آپ نے ہر چیز ہر حربہ آزمایا ہوگا اور بہت ساری جگہ گئی ہوں گی. میرے ساتھ پرسنلی بھی 3-4 ایسی دفعہ ایسا ایک وقت تھا جب مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید میرے اوپر بھی کسی نے جادو کرایا. دیکھیں جادو میرے اوپر کروایا ہے یہ مجھے یقین اس بات سے ہوا کیونکہ 1 مہینہ ہو گیا اور 1 مہینے تک یعنی میری حالت وہ کنڈیشن بالکل نہیں آ رہی تھی جو آنی چاہیے نارمل. یعنی مجھے ڈرپیں لگ رہی ہیں, دوسرا ہاسپٹل, تیسرا ہاسپٹل, چوتھا ہاسپٹل, ہر وقت ہاسپٹل چینج کرتے رہو لیکن طبیعت ہی نہیں بہتر ہو رہی ہے. تو پھر جب عالم کے پاس جاؤ اور وہ دوائی کرے یعنی دم کرے, کچھ پڑے پھینکے تو پھر وہ تھوڑا بہتر ہو جائے, اس کے بعد پھر وہ یہ حالات ہو جائے. ہلکا محسوس ہوتا ہے باقاعدہ, ہلکا محسوس, بہت ہلکا محسوس, سر بہت بھاری ہوتا ہے اور اس کے بعد ہلکا ہو جاتا ہے.
چلے یہ تو ایک اینگل ہے, یہ ایک بات ہے, اور اس کو ہم ویریفائی بھی کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے پاس جو ابھی مہمان آنے والے ہیں بریک کے فوراً بعد, وہ ہمیں ضرور بتائیں گے کہ آخر سمٹمز کیا ہوتی ہیں, کسی کو کیسے پتہ چلے گا. اگر یہ کہہ دینا کہ جسم بھاری فیل ہو رہا ہے, سر میں تکلیف ہے, کمر میں تکلیف ہے, تو یہ تو اور بہت سارے, میرے سر میں ابھی ایسا شدید درد ہو رہا ہے کیونکہ میری طبیعت خراب ہے, نزلہ کھانسی ہوا ہے, تو کیا میں اس کو جادو سمجھ لوں؟ اگر میری زندگی میں اگر کوئی ایسا انسان ہے جس کو نوکری نہیں مل رہی اور وہ کنٹینیوسلی ٹرائی کر رہا, تو اسی ذہن میں بھی آتا ہے کہ شاید مجھ پہ جادو ہوا ہے, میں نے سب کچھ ٹرائی کر لیا لیکن مجھے شاید مجھ پہ جادو ہوا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو آج ہمیں معلوم کرنا ہے, پلس وہ سمٹمز کیا ہیں ٹو آئیڈینٹیفائی کہ ایگزیکٹلی جادو کس وقت ہوتا ہے, کس کو ہو سکتا ہے, اور جو انسان آپ کو بتا رہا ہے آخر اس کی وہ کس حد تک ریلائبل ہے. کیونکہ جی ہاں, بہت جعلی عامل بھی ہوتے ہیں, ان کی پہچان کرنا, صحیح والے کی پہچان کرنا بھی ایک آئی تھنک بہت ہی تکلیف دہ مرحلہ ہے جس کو آج جانیں گے. وقت ہے ابھی ایک بریک کا, کیونکہ بریک کی کال آ گئی ہے, تو جلدی سے جاتے جلدی سے آتے, آپ کہیں نہ جائیے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ آپ سب کے زندگیوں میں آئی ایم شیور کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی آپ کو فیل ضرور ہوا ہوگا, یا آپ کے کسی پیارے کے ساتھ ضرور ہوا ہوگا. سو اسٹے ٹیون اینڈ فائنڈ آؤٹ مور اباؤٹ دس ٹوڈے. ویل بی بیک ویری شارٹلی. ہمارے ساتھ موجود ہے آج کے ہمارے پہلے دو گیسٹ, روحانی علاج کرتے ہیں, عامل ہیں. لیٹس ویلکم عبداللہ بابا. السلام علیکم. ساتھ ہی ایک ہمارے ساتھ موجود ہیں رحمت بی بی, یہ بھی عاملہ ہے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی اچھا جی, بہت سارے سوالات ہیں میرے پاس, اور ہمارے یہاں پہ پانچ جو دو کیسز ہیں وہ بھی سوال پوچھنا چاہیں گے, لیکن سب سے پہلے عبداللہ بابا آپ سے ایک بہت ہی نارمل سیدھا سادہ سوال, آخر جادو کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جادو کے لغوی معنی ہے حقیقت کو تبدیل کرنا. جو کچھ اللہ کی طرف سے آپ کے ساتھ ہے اس چیز میں خرابیاں پیدا کرنا. مثال کے طور پہ میاں بیوی ہیں, ان کے تعلقات کو بگاڑنا, کاروبار میں خرابی پیدا کرنا, جسم کے کسی بھی حصے کو مفلوج کرنا, جسم میں کوئی بھی جگہ ایسی خرابی پیدا کر دینا جو میڈیکل ہو لیکن وہ میڈیکل سے صحیح نہ ہوتی ہو, یعنی دوائی کھا رہے ہیں اثر نہیں کر رہی, الٹرا ساؤنڈ کرا رہے ہیں, الٹرا ساؤنڈ صحیح ہے لیکن بیماری وہیں کی وہیں. کوئی بھی ایسی چیز جب کسی کے جسم میں داخل کر دی جائے اس کی وجہ سے تبدیلیاں آنا, یعنی جادو ہر حقیقت کو تبدیل کرنے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, جادو کے کئی قسم ہوں گے, اقسام ہوں گے؟ بالکل. جادو 8 طرح سے ہے. جو سب سے خطرناک کہا جاتا ہے اسے بلیک میجک بھی کہتے ہیں, کالا جادو بھی کہتے ہیں, سپلی بھی کہتے ہیں. یہ تینوں ایک ہی نام ہے, یعنی کالا جادو, بلیک میجک اور سپلی یہ ایک ہی ہے. اور اس جادو میں اگر یہ کسی کے اوپر یہ جادو ہوتا ہے تو اس جادو کے ذریعے جناتوں کو جسم پہ چھوڑا جاتا ہے. یعنی یہ جادو جو ہے جناتوں کے ذریعے کروایا جاتا ہے, اس پہ آپ کے جسم پہ جناتوں کو نافذ کیا جاتا ہے اور اپنی بات اس کے دماغ میں ڈالی جاتی ہے. جو بات جادوگر کہتا ہے کہ جاؤ اس کے جسم میں جا کے خرابیاں پیدا کرو, گھر کے ماحول کو خراب کرو, کاروبار کو تباہ کرو, میاں بیوی میں اختلافات ڈال دو, بے روزگاری, یعنی وہ کسی کے حکم کو مانتا ہے. اچھا, اب ایک نادان سوال, یہ بتائیں کہ کیا جادو کر کے آپ کوئی صحیح کام کر سکتے ہیں؟ مثلا ایک چھوٹی سی مثال, مثلا آپ نوکری کے لیے جا رہے ہیں, آپ بے روزگار ہیں اور آپ کو نوکری چاہیے. اب آپ کسی عامل کے پاس جاتے ہیں اور جا کے کوئی تعویذ وغیرہ لیتے ہیں, کیونکہ آپ کو نوکری مل ہی نہیں رہی, تو اب اس نوکری لینے کے لیے آپ نے جا کے اس انٹرویور کے اوپر آپ نے کچھ پھونک دیا,
یا ایسی کوئی چیز آپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں ایک حدیث کی روشنی میں اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ابہا ایک طائف کا مکے کا ایک علاقہ ہے ابہا، وہاں سردی بہت زیادہ پڑتی ہے، تو وہاں سے کچھ لوگ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے یا رسول اللہ صبح جب اٹھتے ہیں تو بہت شدید سردی ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں اکڑے ہوئے ہوتے ہیں، کیا ہم تھوڑی سی شراب پی کر کاروبار پہ جا سکتے ہیں تاکہ ہمارے جسم میں گرمی پیدا ہو جائے؟ تو آپ نے کہا نہیں، یہ طریقہ غلط ہے، یعنی وہ کام جو حرام ہو اور اس کو آپ اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں وہ ناجائز ہے۔ تو کوئی بھی جادو یعنی نیک کام کے لیے نہیں ہوتا، وہ حرام ہے۔ تو یعنی جادو حرام ہے۔ جادو حرام، تو یہ جو ہے ہمیشہ بچپن سے ہم سنتے آئے کہ جادو کرنے والا اور کرانے والا دونوں جہنمی ہے۔ لیکن اگر کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہے تو وہ اپنے قرآن کی آیتیں ہیں ماشاءاللہ، جو عالم دین ہیں، جو روحانی معالج ہیں، آپ ان سے وظائف نے قرآن و حدیث میں بہت ساری ایسی قرآن کی آیتیں ہیں جن کو پڑھ کے آپ گھر سے نکلیں، آپ اس کے وظائف کریں، آپ کے گھر میں جو بھی مشکل پریشانی ہے اس کے لیے بہت ساری قرآن کی آیتیں ہیں، ان کو پڑھیں، نہ کہ آپ جادو کا سہارا لیں۔ جادو کرنا حرام ہے۔ جادو یعنی انہوں نے کہہ دیا کرنا حرام ہے، بالکل صحیح، اور یہ I'm sure آپ تمام لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی جانتے ہیں اس بات کو۔ لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں، جادو کو توڑنے کے لیے ایک اور جادو کرنا یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ تو جادو سرے سے آخر تک نو ہے۔ دیکھیں لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ جو جادو ہوتا ہے وہ جادو ہی ختم، یعنی جادو کو جادو کے ذریعے ختم کرایا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کبھی گندگی کے اوپر گندگی ملی جائے کیا ختم ہوگی؟ یعنی گندگی کے اوپر اگر خوشبو ڈالی جائے تو ختم ہوگی نا۔ تو اسی لیے کوئی بھی جادو کسی کے پر ہوتا ہے تو وہ روحانی علاج کے ذریعے ختم ہوگا، قرآن کی آیتوں کے ذریعے۔ صحیح، اچھا میرے پاس ایک کال آ گئی، میں کال لیتی ہوں اور پھر میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گی کہ 27 سال سے ماشاءاللہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، آپ کس طریقے سے روحانی علاج کر رہے ہیں لوگوں کا؟ جو بھی جادو یا جنات کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو کس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، تھوڑا ہم جانیں گے اور پھر مزید اپنے کیسز کی طرف بھی آئیں گے۔ ہمیں کال دے دیں پلیز۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہے ہیں؟ میں عبد المجید ریسانی بات کر رہا ہوں۔ جی بھائی بولیں۔ میں ایسا ہے کہ تقریباً 8 سال ہوئے جب میری شادی ہوئی تو ایک عورت نے جو ہے نا اس پہ میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی، تو اس نے بولا کہ اگر تم نے وہاں شادی کی تو میں آپ کو تباہ کر دوں گا۔ میری فیکٹری تھی کوئٹہ میں ویڈ مل کی، جی تو وہ بھی تباہ کر دی۔ شادی کے بعد میرا سارا، میں گھر سے نکلتا ہوں تو جیسے میرے دل کی دھڑکنیں وہ ہو جاتی ہیں۔ ہاں جی۔ تو کسی کام میں کوئی اور کام کرتا ہوں، وہ بھی پیسے تقریباً میں نے کروڑ روپے سے اوپر جو ہے نا ضائع کر دیا اسی چکروں میں نا۔ کن چکروں میں؟ اپنے آپ کو صحیح کرنے کے چکر میں؟ صحیح کرنے کے چکر میں نا، کوئی بتا یہ کام بھی کر لو پھر وہ کرتا، اس میں بھی میری تباہی ہو جاتی ہے۔ اب میری ایسی حالت ہو چکی ہے کہ میں گھر سے نکلتا ہوں تو گھبراہٹ ہوتی ہے، بالکل پریشانی کی حالت ہو جاتی ہے۔ آپ نے اپنا علاج کروایا ہے؟ کسی کے پاس جا کے پوچھا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کئی لوگوں سے علاج کرایا، بولا جادو ہے، کالا علم ہے۔ میں نے بولا بھائی اس کا حل ٹوٹکے کرتے ہیں، پیسے لے کے واپس میں وہی عمل کرواتا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ 8 سال ہو رہے ہیں، میں اتنی بے چینی میں ہوں کہ بالکل جو ہے نا کسی طرح۔ آپ لوگ ان کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں؟ ان کا نام پورا نام بتائیے گا بھائی۔ عبد المجید۔ میرا نام عبد المجید۔ کس کا نام بتاؤں آپ کو؟ عبد المجید آپ کا ہی نام بتائیے، بولنے میرا والا نام نام کیا ہے؟ عبد المجید ریسانی میرا نام ہے پورا۔ نہیں، لوگ آپ کو کس نام سے پکارتے ہیں؟ مجید نام سے ہی پکارتے ہیں، مجید، لالا مجید کے نام سے۔ ٹھیک ہے، اور کچھ جائیں گے؟ ایک تو ضد بھی ہے ان کے اندر، یہ بہت منہ پھٹ ہے اور سیدھی بات کہنے والے آدمی ہیں۔ عبد المجید صاحب یہ صحیح کہہ رہی ہے کیا؟ دشمن بنا لیتے ہیں یہ جلدی۔ ہاں بس یہ ایسا ہے، یہ صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل صحیح کہا ہے اس نے۔ ان کو آتا ہے غصہ، آتا ہے ان کو بہت۔ ایسا ہے؟ غصہ تو کبھی کبھی ایک دم جذباتی غصہ آ جاتا ہے، پر یہ جو ہے نا میرے ساتھ جو واقعہ ہے وہ واضح، ایک عورت نے مجھے چیلنج پہ کہا تھا کہ میں آپ کو بھکاری بنا دوں گی، اور وہی ہوا۔ کیونکہ پیسے مانگے تھے نا انہوں نے آپ سے؟ نہیں، وہ آپ نے دیے نہیں؟ وہ شادی کرنا چاہتی تھی؟ نہیں، لوٹنا چاہ رہی تھی ان کو؟
हाँ ऐसे ही जो है ना, अब तो सुना है कि वो मर गई है, हकीकत तो ये है कि वो मर गई है। मर गई है, लेकिन काम तो आपका सारा खराब कर दिया उन्होंने। अब्दुल्ला बाबा, आप कुछ जानना चाहेंगे इनके बारे में? देखिए, बात यह है कि इन्होंने जो कुछ बताई बातें, मैं अपने तजर्बे की रोशनी में इस बात को बड़ी वजाहत के साथ, यकीन के साथ कह सकता हूँ। पूछना तो नहीं है, मैं फोन रख सकती हूँ। नहीं पूछना। ठीक है अब्दुल मजीद साहब, आपको हम अभी ऑन एयर जवाब दे रहे हैं, आप सुने। अल्लाह, उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला आपको शिफा दे, आपकी जिंदगी बेहतर हो जाए। बहुत शुक्रिया। बात यह है कि जो कुछ इनके साथ है वो मामला जो है जादू के तो हैं, लेकिन जादू जो है वो जिन्नात के जरिए इन पे डाला गया। जब ये किसी काम को करने के लिए निकलते हैं तो इनके ऊपर वो कैफियत तारी हो जाती है, जिसकी वजह से इनका दिल घबराता है। और जो इनके ऊपर भेजे जाते हैं जिन्नात, उनका मकसद ये है कि ये कारोबार पे ना जाए, दिमाग सुन हो जाए, घबराहट पैदा हो जाए, और जब किसी से बात करेंगे तो पसीने छूट जाएंगे, बात तरीके से नहीं होगी। ये जो भी इनके साथ ये मामला ये बता रहे हैं, ये जादू के। तो बेसिकली जादू, मुझे जो समझ में आ रहा है, वो आपके दिमाग से खेलता है। जादू होता ही दिमाग पे है, दिमाग पे होता है जादू। देखें, आपका मेन सेंटर जो है वो दिमाग है ना, पूरा जिस्म आपको ये यहाँ से कंट्रोल कर रहा है। जादू जो है दिमाग को सुन करता है, और जब सुन हो जाता है तो आपकी जो असल शख्सियत है वो खत्म हो जाती है, और जो बात डाली जाती है आपके दिमाग में वो बोली जाती है। अच्छा अब्दुल्ला बाबा, मुझे बताएं आप इलाज कैसे करते हैं वैसे? देखिए, आज उल्लू उल्लू मंगाते हैं हम, चमगादड़ें मंगाते हैं। देखिए, बात यह है कि ये जो बात आपने की कैसे करते हैं, ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है जब तक कोई मुझे देखे ना करते हुए कि मैं कर क्या रहा हूँ। लेकिन जो भी तरीक़ेकार है वो है अल्लाह के कलाम से। अल्लाह ने मुझे एक ताकत दी है, और उस ताकत से मैं सर पे हाथ रख के दुआ देता हूँ, और उसके बाद जो भी कैफियत है उसकी तब्दील हो या ना हो, फिर कुरान जो है, नींबू है, अगरबत्ती है, पानी है, इनको दम करके दिया जाता है अल्लाह के कलाम से, उसको वो इस्तेमाल करते हैं, और जो भी मुश्किल उनके साथ हो रही होती है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो कुछ तरीक़ेकार है वो जब तक इंसान मुझे देखे ना उस कैफियत में, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है मैं कैसे करता हूँ। तो अभी आप हमारे साथ करके दिखाएंगे हम? देखिए, मैं करके तो देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, मैं उन लोगों में से हूँ जब तक देखूंगी ना मुझे यकीन नहीं आता है। वो माहौल नहीं है जिस माहौल हम माहौल बना देंगे, आप टेंशन ही ना लें। लेकिन रहा मसला करने का, तो मैं करके इनके सर पे इनके जो तरीक़ाकार है वो मैं कर दूंगा। लेकिन उसके बाद इन्होंने कुरान की वो आयतें पढ़नी है जो आप इनको बताएंगे। जो मैं इनको बताऊं, वो बड़ी सिंपल सी आयतें हैं। अल्लाह ताला ने बड़े वजाहत के साथ इस बात को कहा है कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू किया गया तो उन्हें तोहफे में मौज़तैन दी गई, सूरह नास, और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें, आयतल कुर्सी। ये बड़ी मजबूत कुरान की आयतें, जिसको जादू हो जाए वो इनका कसरत के साथ इस्तेमाल करे, पानी पे दम करे, उठते बैठते पढ़ता रहे। ये यानी किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर यकीन मजबूत होगा इन 2 आयतों पे, तो इंशाल्लाह। क्या बात कही। अच्छा, हम चाहेंगे क्या हमारे यहाँ जितने केसेस, सिर्फ ये 2 नहीं, आगे और बहुत सारे केसेस हैं, चाहेंगे कि हमारे शो से, हम जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, कोशिश यही है कि हमारे शो से कोई फायदा हो आप लोगों को। तो यहाँ हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो मेहमान हैं, ये जो गेस्ट हैं, इनके हम मसले मसाइल सॉल्व करें, और आप लोगों को ये खुद बताएं कि इनके साथ कुछ इनको बेहतरी फील हो रही है या नहीं। हमारे साथ रहमत बीबी भी हैं, लेकिन उनसे पहले बात करने से पहले अब्दुल्ला बाबा ये बता दें, अगर लोग आपके पास आना चाहेंगे तो वो कहाँ आए? देखें, मेरी रिहाइश जो है एयरपोर्ट के पास है, और आपने घर से काम करते हैं? नहीं, घर पे नहीं, एक जगह है जो मैंने अल्लाह के नाम पे छोड़ी लिए, वहाँ तमाम मरीज जुमेरात के दिन आते हैं। कहाँ पे? एक इलाका है पाक कौसर टाउन, मलीर खोखरा पार नंबर 2, पाक कौसर टाउन, मकान नंबर है R773। ठीक है। इस जगह पे मैं सिर्फ जुमेरात के दिन बैठता हूँ, मगरिब के बाद और पूरी रात, और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 250, 300, 200 मरीज होते हैं, औरतें मर्द मिला के। इलाज मैं फी सबिल्लाह करता हूँ, कोई पाई पैसा नहीं लेता। कोई पैसा नहीं, कोई पाई पैसा नहीं लेता, और कोई कह भी नहीं सकता कि 27 साल के अंदर हमने इनको इलाज के लिए महफिल में आके पैसे दिए। अल्लाह का शुक्र है, मैं फी सबिल्लाह इलाज करता हूं, और इस बात का भी मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह जो लोग मेरे पास आके इलाज कराएंगे फी सबिल्लाह इलाज। बस अगर आपको इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए तो हमारी टीम दे देगी, आप कॉल करें और बात करें। वी हैव अनदर कॉल, और फिर रहमत भी आपकी तरफ आते हैं, हमें कॉल दे दें प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? मैं रुखसाना बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। कैसी है रुखसाना? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं?
بالکل ٹھیک. رخسانہ کیا سوال ہے, کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جلدی جلدی. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میری امی ہر ٹائم بیمار رہتی ہے نا, جی, اور ان کا علاج بھی کرواتی ہیں, سارا کچھ کرواتے ہیں, مگر ان کے جو ہے نا پورے جسم میں درد رہتا ہے, اور بالکل کسی نے پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے کہ بالکل یہاں سے وہاں تک نہیں چل سکتی ہیں, واش روم تک بھی مشکل جاتی ہے. ان کے یہاں جو ہے نا پیچھے کمر میں, ٹانگوں میں بہت درد رہتی ہے. یہ کتنے عرصے سے ایسا ہے؟ ان کو ہو گئے ہیں تقریباً 17-18 سال ہو گئے ہیں اس بات کو, مگر علاج بہت کرواتے ہیں, دوائیاں کھاتی ہے, مگر ان کو ہیپیٹائٹس سی کا بھی مسئلہ ہے, وہاں سے بھی مسئلہ ہو جاتا ہے, اس لیے زیادہ دوائیاں دے بھی نہیں سکتے. یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ کوئی میڈیکل ہی ایشو ہو. کئی دفعہ جب ایک عمر ہو جاتی ہے عورتوں کو, مردوں کو, انسان کو بیسکلی جب ایک عمر گزرتی ہے تو اس کے بعد ملٹیپل ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو کبھی کوئی ایک چیز صحیح ہوتی تو دوسری چیز خراب ہوتی ہے, ایسا نارملی بھی تو ہوتا ہے نا. آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ جادو ہی تو گئی ہے نا جی, یہ جگہ جگہ بھی گئی ہیں. کہاں جگہ جگہ گئی ہیں؟ مطلب ہر کوئی تو صحیح نہیں ہوتا نا توڑ کرنے والا, یہاں تو جعلی بھی ہیں. آپ کو لگ رہا ہے ان کی امی کو جادو ہے؟ نہیں, یہ گئی تو ہے نا, ان سے پوچھیں. آپ گئی ہیں لوگوں کے یہاں معلوم کرنے کے لیے کہ جادو ہے کہ نہیں؟ جی بالکل گئی ہوں, ابھی پچھلے دنوں بھی گئی تھی, اس کے یہی پتہ کروانے گئی تھی کیونکہ ابو اور امی کے بیچ میں لڑائیاں بھی بہت ہوتی ہے نا. اچھا, اور یہ لڑائیاں بھی کتنے عرصے سے ہو رہا ہے؟ یہ بھی 17-18 سال ہو گئے ہیں. آپ کی امی کا نام بتائیے پلیز. تاج بی بی. جی, تاج بی بی. تاج بی بی. ان کو سب تاج کے نام سے پکارتے ہیں؟ جی تاجہ. اچھا, آپ کو کسی پہ شک ہے؟ شک کیا کہہ سکتی ہوں, یہ جو بابا بیٹھے ہوئے ہیں اور باجی بیٹھی ہوئی ہیں, اگر یہ بتا دیں تو. تاج بی بی کا ایک زمانہ تو اچھا گزرا ہے شروع میں, مطلب پیسے سے بھی پریشانی کبھی نہیں دیکھی انہوں نے, اور جلنے والے ہیں ان کے ساتھ. ہاں بالکل. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ایلوپیتھک علاج کرائیں یا حکیم ایک ساتھ ادھر گولیاں ادھر گولیاں, تو گڑبڑ پیدا ہوتی ہے. یہ جگہ جگہ جانے کی وجہ سے زیادہ گڑبڑ پیدا ہو رہی ہے. بالکل, ایک بڑی اچھی بات انہوں نے کہی, آپ کو آنر جواب دیتے ہیں رخسانہ, تھینک یو. جی بہت اچھی انہوں نے بات کہی کہ جگہ جگہ جانے سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. بالکل. دیکھیں, میرے پاس کوئی آیا, میں نے اس کو کہا جی آپ پہ جادو ہے, ایک نے کہا جی آپ پہ نظر ہے, ایک نے کہا جی آپ پہ حسد ہے, ایک نے کہا جی آپ پہ جنات ہے. مطلب یہ کوئی وہ تو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر کہا جائے تو یہ کوئی الٹرا ساؤنڈ تو نہیں ہے کہ ایک ہی آئے گا. بالکل, اگر کوئی ٹیسٹ کرا رہے تو ایک ہی جیسے آئیں گے. مختلف باباؤں کے پاس جانے سے انسان جو ہے نفسیاتی مریض بن جاتا ہے. دیکھیں, سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی اس ایسے مشکل میں مبتلا ہو تو سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جائے. ایک ڈاکٹر سے علاج نہ ہو دوسرے کے پاس جائے, دوسرے سے علاج نہ ہو تیسرے, کنفرم کر لے کہ اب میرا ڈاکٹر کے پاس علاج نہیں ہے, مجھے ڈاکٹر سے شفا نہیں مل رہی, پھر اس کے بعد باباؤں کے پاس جائے. اور کسی کے پاس جائے تو لگاتار مستقل بیٹھ کے ایک ہی سے علاج کرائے. لیکن اب یہاں ایک بہت بڑا جو ایک ڈیلیما ہے وہ یہی ہے کہ آخر پتہ کیسے چلتا ہے کہ کوئی بابا صحیح ہے کہ نہیں. رحمت بی بی, آپ کی طرف آتے ہیں. جی, آپ کی عمر کوئی بہت زیادہ بڑی نہیں لگ رہی مجھے. نہیں. آپ کتنے عرصے سے کر رہی ہیں یہ؟ اصل میں میری نانی جو تھی وہ اصل عالمہ ہے. ہاں, وہ اس سلسلہ ان سے ہے. اچھا, اور یہ کیا سلسلہ ہے, تھوڑا سا اگر مجھے تھوڑا ایکسپلین کر سکتی ہیں, یہ سلسلہ ہے کیا؟ نہیں, وہی تھیں ہمارے مطلب گھرانے میں سے. اچھا, جو وہ تو فی سبیل اللہ کرتی تھیں, اور لوگ آتے تھے, جیسے ایک آئے دو آئے, اس طرح لوگوں کو پتہ چلتا گیا. ٹھیک ہے. تو مجھے ابھی چونکہ 3 سے 4 سال ہوئے ہیں, تو یہ میں نے باقاعدہ 40 روز میں نے ایک آیت ہے وہ پڑھ کے. چلہ کاٹا آپ نے؟ چلہ تو اس کو نہیں, مطلب وہ چلہ نہیں ہے, لیکن آیت ہے, اور اس کو پڑھ کے ایک ہوتا ہے کہ آپ نے صرف وظائف پڑھ کے وہ کیا ہوا ہوتا ہے, جیسے اجازت لی جاتی ہے اس کے لیے, اور باقاعدہ 40 دن ایک ہی جگہ پر ایک ہی وقت کے مطابق اس کو پڑھا جاتا ہے. کسی بھی حالت میں پڑھ سکتے؟ جی, کسی بھی حالت میں پڑھ سکتے ہیں. خاتون ہیں آپ؟ نہیں, وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں نہیں, پھر وہ 40 دن آپ کو پورے کرنے. اچھا, لیکن مسئلہ یہ کہ جب 40واں روز ہوتا ہے تو ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اس پہ اگر آپ قابو پا لیں تو باقاعدہ مطلب جو موکل ہوتا ہے اس کا, وہ سلام کرتا ہے, اور وہ جب سلام آپ اس کو جواب دے دیں تو وہ پھر آپ کے قبضے میں ہوتا ہے. تو آپ کے قبضے میں موکل ہے؟ جی. آپ پیسے لیتی ہیں کام کرنے کے لیے؟ اب پیسے, ہاں ظاہر سی بات ہے کہ مجھے ضرورت ہے,
ٹھیک ہے. اور مہنگائی ہے تو جھوٹ نہیں بولوں گی کہ میں لیتی ہوں. نہیں بالکل جھوٹ والی بات نہیں ہے, آپ کا یہ کمائی کا ایک ذریعہ ہے, اس کو ضرور بات کریں گے. وقت ہے ایک بریک کا, تو بریک پہ جائیں گے. واپس آئیں گے تو رحمت بی بی سے ضرور جانیں گے کہ یہ آخر اپنا یہ کام کہاں کرتی ہیں, ان کا آستانہ اگر ہے تو کدھر ہے, اور اگر کوئی ان کے پاس آتا ہے تو یہ علاج کیسے کرتی ہیں. لیٹس ٹیک اے ویری شارٹ بریک. جلدی سے جائیں گے, جلدی سے آئیں گے, آپ کہیں نہ جائیں. ملیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ ہمارے پینل کے لیے 2 مزید مہمان بھی آ چکے ہیں, ان سے بھی بات کریں گے, اور ہمارے پاس جو کیس ہے شائستہ اور حنا کا, ان کو سالو کرنے کی بالکل کوشش کریں گے. اگر آپ کے پاس کوئی مسئلہ ہے, کال کریں, ہم سے بات کریں, ہم آپ کو یہاں پہ لائیو بتائیں گے کہ آپ کے اوپر جادو ہے, یا آپ کو کوئی بیماری ہے, یا کوئی نظر لگا ہے, اور اگر ہے تو کرنا کیا ہے آخر. اس مسئلے کو آج یہیں پہ ختم کریں, بیکاز یہ آئی ایم شیور جتنا, جیسے ابھی عبداللہ بابا بتا رہے تھے کہ جتنے لوگوں کے پاس جائیں گے اتنے مسئلہ بڑھ جاتا ہے. جی ہاں, ملاقات کرتے ہیں مائنڈ سائنسز سے, میرے اور آپ کے بہت ہی فیوریٹ ڈاکٹر معیز. السلام علیکم ڈاکٹر معیز. فائنلی میں اور آپ یہ ٹاپک آج کر ہی رہے ہیں. جی بالکل کر رہے ہیں, بڑی ضرورت تھی اس ٹاپک کی. آج بال کی کھال نکالنی ہے ڈاکٹر معیز, مسئلے حل کرنے. بالکل صحیح, ویری گڈ. ساتھ ہی ایک ایسی خاتون جن کو آپ بہت دیکھتے ہیں, بہت پسند کرتے ہیں, میرے پاس ہی پہلے آ چکی ہیں, شو میں روحانی معالج کرتی ہیں. لیٹس ویلکم ود اس وی ہیو پروین نظامی. السلام علیکم پروین آپا, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, اللہ کا. اچھا, بریک کے دوران شائستہ نے اپنے گھر کا ایڈریس اور پتہ وغیرہ جتنا کچھ ہے وہ پروین آپا کو بتا دیا ہے. پروین آپا, آپ بتائیں گی اس کے اوپر جادو ہے, کیا ہے مسئلہ, کیا ہے اس کے ساتھ؟ بیٹے یہ ہے کہ دیکھیں, ایک تو گھر کے اثرات اس کے اوپر ہیں, دوسرے یہ کہ جس کا جو نام ہے نا شائستہ, اس حساب سے یہ سوچتی بہت ہے, تھوڑی سوچتی ہے, اور خوشیاں جو ہیں اس کو ملتی نہیں ہیں. جو یہ خواہش کرتی ہے وہ چیز اسے مل نہیں پاتی, تو یہ محرومی کا شکار ہونے کی وجہ سے جذباتی ہو جاتی ہے, سوچ کی عادی ہو جاتی ہے. اور نا اس کو چاہیے کہ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 19 ہے, لا یصدعون عنہا ولا ینزفون, کبھی تمہارے سروں میں درد نہیں ہوگا, کبھی تمہاری عقلیں ضائع نہیں ہوں گی. تو یہ پڑھا کرے تاکہ اس کا دماغ جو ہے تھوڑا سا ٹھکانے سے آئے. اور سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ صبح 7 مرتبہ شام پڑھ کے دم کرو, پھر میرے پاس آ کے. پروین آپا, یہ جو کہہ رہی ہیں کہ گھر سے سوئیاں نکل رہی ہیں, یہ کیا آپ کو لگتا ہے کوئی جادو, یہ جنات کا اثر ہے؟ بیٹے وہ جادو تو اس کے اوپر ہو رہا ہے, وہ تو کرا جا رہا ہے اس کے اوپر, لیکن کرنے والے کے نام جب یہ گھر کا پتہ وغیرہ انہوں نے بتایا تو مجھے نظر آتا ہے کہ کوئی خاتون ہے, کوئی خاتون ہے جو اس کے نام کا پہلا ورڈ آ رہا ہے. بیٹا کوئی ہے شخص؟ مجھے بھی یہی بتایا تھا کہ کوئی خاتون ہے, لیکن نام نہیں بتایا تھا, پہلے بھی نہیں بتایا گیا. نہیں, پہلا ورڈ ہے الف. پتہ نہیں, الف سے انار بتائیں ذرا. الف سے, الف اور عین آپ کے ساتھ ہے جو بھی ہے الف. اچھا, اب رحمت بی بی آپ کیا بتائیں گی؟ آپ نے بھی ان کا کہانی سنا, ان کا کیس سنا ہے, تو مجھے بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے؟ انہوں نے جو ان کو بتایا ہے کہ یہ مطلب ضدی ہے یا جو بھی ہے, ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, انہوں نے بہت اچھا وقت دیکھا ہے, شائستہ کبھی کوئی پیسے کا مسئلہ نہیں ہوا ہے, اللہ کا شکر ہے نہیں ہوں, بچپن سے لے کے ابھی تک صحیح ہیں یہ, اور نہ ان کو کوئی وہم ہے. ہاں یہ ہے کہ حساس طبیعت ہے, کہ اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تو کھل کے بولیں گی نہیں, بالکل ایسے ہی دل میں سوچیں گی اور چپ ہو جائیں گی, اور کافی عرصے بعد اگر کوئی بات نکلتی ہے تب یہ بولیں گی کہ ہاں 2 مہینے پہلے مجھے یہ بات لگی تھی. ایسا ہے, بالکل دل میں لگا کے بیٹھ جاتی ہیں. ہاں, بولتی نہیں, میں نہیں کہتی, بولتی نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جادو ہے ان کے اوپر. ان پہ جادو نہیں ہے. یہ گھر آپ کا گھر کب سے رہ رہی ہیں؟ نہیں, ہم تیسرا گھر شفٹ کیا ہے میں نے, یہ پہلے والے گھر پہ دوسرا, پھر ابھی تیسرے پہ ہم لوگ یہاں ہیں. اور یہی کہا ہے کہ آپ کے گھر پر, آپ پر جنات کی پوری فیملی ہے, کہتے اثرات ہے, جادو کرایا گیا ہے, کہتے ہیں سپلی ہے, کوئی کہتا ہے کہ میرے ہسبینڈ پہ سپلی کرایا ہے جس کی وجہ سے آپ دونوں کی لڑائیاں اکثر ہو جاتی ہیں, پھر ہم علاج کراتے ہیں, پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. میاں کا کیا نام ہے؟ عامر رضا. جذباتی ہیں بہت ہسبینڈ میرے؟ ہاں بہت ہے, ایک دم منہ پھٹ, جیسے یہ بولتی نہیں ہے وہ بول دیتے ہیں, وہ منہ پہ بول دیتے ہیں, جو بھی بات ہوتی ہے کہہ دیتے ہیں, تو وہ لگ جاتی ہے لوگوں کو بری,
تو ایسا کچھ نہیں، ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے، ان کے شوہر کے ساتھ کیا ہے، اور وہ بھی کسی کاروباری ہے جہاں وہ کام وام پیسے نہیں ٹکتے، مطلب سیلری آتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گئی. نہیں لیکن یہ کچھ اور کہہ رہی ہے کہ میاں کے اوپر کسی نے کرا ہے خاص طور پہ. یہی کہتے ہیں کہ میاں پہ سپلی ہے. ہاں لیکن کہہ رہی کوئی جن کے ساتھ کاروبار کیا اس نے کسی جہاں کیا کام کرتے ہیں، وہ تو جاب کرتے ہیں، پرائیویٹ جاب ہے. جو بھی وہ کرتے ہیں جہاں پہ وہ جاب کرتے ہیں وہاں پر کوئی نہ کوئی ان کی بحث ہوئی ہے کسی ایک بندے سے. تو جلن کے ہمارے ہلکا پھلکا ہے، ایسا کوئی اتنا وہ نہیں ہے کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ہاں ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا، لیکن ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ کوئی ذہنی پرابلم ہے، ذہنی کیفیت ہے، یا آپ کو بھی جادو ہی لگ رہا ہے؟ دیکھیں پہلی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی تو چیز یہ ہے کہ جادو کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جادو ہے کیا. جی ٹی وی کے ہر چینل پہ جادو پہ پتہ نہیں کتنے پروگرامز آ چکے ہیں، آج تک جادو کو ڈیفائن نہیں کیا گیا. قرآن نے 2 قسم کی جادو کی صورتیں بتائی ہے. کیا اس کی شکلیں؟ ایک ہے سحر، جو ورڈ ہے قرآن میں وہ سحر ہے. سحر سے مراد وہ چیز جو نہ ہو وہ نظر آئے، اس کو ہیلوسینیشن کہتے ہیں. نظر بند بھی اسی کو کہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے فرعون کے دربار میں، وہ سحر تھا کہ وہ سانپ نہیں تھے لیکن لوگوں کو سانپ نظر آئے. مگر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جب اپنا عصا پھینکا تو وہ ایکچولی اژدھا بن گیا، وہ ریالٹی تھی. پہلے جو تھا وہ جادوگروں کا وہ فیک تھا. ایک یہ ہے، یہ سحر ہے. سحر جو ہے وہ آج کل میجیشنز بہت ہوتے ہیں، آپ کو شوز نظر آتے ہیں، وہ آپ کو دکھاتے ہیں، آپ کو نظر آتا ہے بلڈنگ غائب ہوگی، حقیقت میں غائب نہیں ہوئی ہوتی. تو وہ نظر بند ہے نا؟ نظر بند ہے. دوسری جادو کی جو اصل جس کو جادو کہتے ہیں وہ عملیات ہوتا ہے. اوکے. عمل کیا جاتا ہے مختلف قسم کی گندے قوتوں کے ساتھ، کچھ اس قسم کے چلے ہوتے ہیں، اس کے ذریعے عملیات کی. عملیات میں یہ پرابلم ہوتا ہے. اب مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ان دونوں میں بہت باریک لکیر ہے، نفسیاتی پرابلم اور جادو میں. جادو بھی جب اثر کرتا ہے تو انسان کے اعصاب پر اثر کرتا ہے. یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا. یہ جو نظر آتی ہے چیزیں یا محسوس ہوتی ہے، کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے، کوئی مجھے چھو رہا ہے، یہ نفسیاتی بھی ہو سکتا ہے اور جادو بھی ہو سکتا ہے. ان اینی کیس اگر جادو بھی ہوگا تو اثر تو آپ کے اعصاب پر ہوگا. جب اعصاب پہ اثر ہوگا تو آپ کا برین جو ہے وہ ہیلوسینیشن کہتے ہیں، کیفیت ہوتی ہے. آپ کا برین ہیلوسینیٹ کرتا ہے. فار ایگزامپل شدید پیاس ہو، انسان صحرا میں ہو تو اسے نخلستان نظر آتا ہے. بالکل. نخلستان نظر آنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کا برین آپ کی زندگی بچانا چاہتا ہے، تو وہ آپ کو امید دیتا ہے اور آگے چلو اور آگے چلو، نخلستان ہے، پانی مل جائے گا. تو اس طرح آپ کا برین ہیلوسینیٹ کرتا ہے. تو یہ فرق بڑا مشکل ہے، مگر سائنس آج کے دور میں یہ کہتی ہے کہ 80% سے زیادہ جو جسمانی بیماریاں ہیں وہ سائیکوسومیٹک ہے، یعنی ان کا تعلق انسانی سوچ، انسانی رویے اور انسان کے جذبات سے ہے. تو آپ کو فار ایگزامپل انہوں نے بتایا کہ آپ اپنی باتیں اپنی دل میں رکھتی ہے. جو شخص باتیں دل میں رکھتا ہے، دبا کے رکھتا ہے، بولتا نہیں ہے، اس کے اندر ہارمونل اور کیمیکل امبیلنس ہوتا ہے. برین میں کیمیکل امبیلنس ہوتا ہے، جسم میں ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بھی یہ دیکھیں پہلی تو بات ہے میں جادو کا منع نہیں کرنا، جادو ہے، حقیقت ہے، مگر جادوگر نہیں ملتے اتنے زیادہ. یہ جو ڈرامے چل رہے ہیں سارے کے سارے وہ یہ ہے کہ ہر کوئی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے. جادو ہے، جادوگر نہیں ملتے. جس جادوگر کے آپ پاس جائیں اگر اس کے پاس جادو ہے تو ارب پتی کیوں نہیں بن جاتا، اس ملک کا صدر کیوں نہیں بن جاتا؟ سر ایک سوال، جادو کرنے والے اتنے زیادہ کیسے مل جاتے ہیں، جادو توڑنے والے اتنے کم کیوں ہوتے ہیں؟ یہ مجھے بتائیے، کیا جادو کرنا اتنا ہی آسان ہے؟ یہ میں سوال کا جواب دیتی ہوں، یہ عبداللہ بابا بھی جواب دیں گے، لیکن پہلے کال لے لیتے ہیں کیونکہ میرے پاس کال آ گئی ہے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ عتیق الرحمان بات کر رہا ہوں فیصلہ آباد سے. جی عتیق الرحمان صاحب، کیسے آپ خیریت سے؟ ہاں جی الحمدللہ. جی کیا بولیں گے بھائی، بولے. ہاں جی جو عبداللہ بابا جی سے پوچھنا کہ میری نا شادی کو نا 2 سال ہو گئے ہیں جی. تو شادی کے 1 ماہ بعد نا وہ سوراخ ہونا شروع ہو گئے تھے. پہلے جو ٹوتھ پیسٹ ہے یا صابن ہے اس میں نا پیسٹ ہونا شروع یعنی کہ نا سوراخ ہونا شروع ہو گئے تھے. سوراخ ہونا شروع ہو گئے تھے، ٹھیک ہے. ہاں جی سوراخ ہونا جب شروع ہوئے نا تو پہلے میں اس بات کو مانتا نہیں تھا، لیکن جب میں نے خود ایک دن دیکھا نا دن کے وقت، پہلے رات کو ہوتے تھے، جب میں نے دن کے وقت دیکھا تو سوراخ ہوئے تو میں نے نا ان چیزوں کو نا سمجھ گالیاں نکال دیا، جس نے ہم پہ کیا تھا اس کو گالیاں نکال دی. تو اس دن کے بعد نا اس میں سوراخ ہونا بند ہو گئے، ہمارے نا کپڑوں میں ہونا شروع ہو گئے. کیا ہونا شروع ہو گئے؟ کپڑوں میں سوراخ، جو سوراخ صابن میں ہو رہے تھے نا، ٹھیک ہے، رات کو. ہاں جی. پھر
ہاں جی، وہ نا یعنی کہ نا رات کو کپڑے پہن کے سوئے تو صبح کو دیکھا تو اس میں نا سوراخ ہوتے تھے کپڑوں میں. اوکے ٹھیک ہے. میری وائف کے بھی، میرے بھی اور میری سالیوں کے بھی، میری ساس کے. پھر ہم 3-4 جگہ پر گئے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ نا 2 عورتیں ہیں آپ کے پیچھے لگی ہوئی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کون ہے وہ. آپ کو کیا لگتا ہے کون ہوں گی یہ 2؟ کیا کہہ سکتے ہیں کہ دماغ انسان کا سوچتا تو ہے نا، اگر کوئی بتاتا ہے اس طرح کی کوئی بات تو آپ سوچتے تو ہیں. مجھ جیسا کوئی انسان ہو تو اس کو تو نیند ہی نہ آئے جب تک یہ نہ سوچ لوں کہ کس نے کیا. یہ وہی مسئلہ ہو گیا نا کہ انہوں نے کہا نا ابھی کہ 2-4 جگہ پہ گئے ہیں. ہاں اب 2 عورتیں ہیں، عورتیں تو سب ان کے میکے میں بھی ہوں گی، ان کے سسرال میں بھی ہوں گی. میں اس بات کی تھوڑی سی وضاحت کروں. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے جسم میں سوئیاں چپتی ہیں، گھر میں خون کے چھینٹے آتے ہیں، نلکوں میں سے خون آتا ہے، چھت میں سے خون گرتا ہے، کپڑے کٹتے ہیں، یہ ساری جو کچھ ہوتا ہے یہ جادو کے ذریعے، بڑی مطلب میں یقین کے ساتھ اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ تمام چیزیں جو ہیں جادو کا حصہ ہیں. لیکن یہ کس طرح کیا جاتا ہے، اس کے مختلف طریقے ہیں. اب جیسے انہوں نے کہا جی میرے گھر میں سوئیاں آتی ہیں، انہوں نے کہا جی کپڑوں میں سوراخ ہو رہے ہیں، کپڑوں میں آگ لگ جاتی ہے. دیکھیں یہ کوئی وہم نہیں ہے، حقیقت ہے. یعنی جو کچھ ہو رہا حقیقت ہے. وہم ہوتا ہے کہ ایک آدمی دیکھے اور باقیوں کو نظر نہ آئے. بالکل. اگر وہ چیز باقیوں کو بھی نظر آ رہی ہے، کپڑے کٹ رہے ہیں، آپ کے بھی کٹ رہے ہیں، ان کے بھی کٹ رہے ہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، آپ بھی ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ تو وہ حقیقت ہے. ایک بات سے ایگری کرتا ہوں، مگر یہ کئی کیسز ایسے پکڑے گئے ہیں، آپ کو حیرت ہوگی. یہ آن ریکارڈ ہے کہ گھر کا ایک فرد یہ کام کرتا تھا، کپڑے میں سوراخ کرتا تھا، خون جو ہے وہ لا کے پھینک دیتا تھا. تو اگر تو وہ نہیں ہے ایسا شخص تب تو جادو ہے، میں ان کی بات مانتا ہوں، کیونکہ جو وہم ہوتا ہے وہ ایک ہی شخص کو نظر آتا ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں میجورٹی طور پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک کیس ہم نے کیا تھا، شاید یہ بھی ہو، ان کو پتا ہو، میرے ساتھ تھے شاید، جس میں بیٹے نے کہنا شروع کر دیا کہ مجھے یہ چیز نظر آتی ہے. آہستہ آہستہ ماں کے اعصاب پر اثر ہونے لگا، اس کو بھی نظر آنے لگی. گھر کے سارے افراد ہم ایک گھر میں گئے تھے تو سب کو نظر آنے لگا. کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص کے بار بار بولنے سے دوسرے شخص بھی اثر لیتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے، اس پہ ہم یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے آپ کا، اس پہ آپ کے بھی لیں گے. ہم یہ نہیں کریں گے ہر کیس ایک جیسا ہوگا، یقیناً ڈاکٹر صاحب نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ کچھ گھروں میں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر گھر کو خوف زدہ کرنا، اپنی بات کو منوانے کے لیے کہ جی ہمارے گھر پہ جادو ہو رہا ہے، مجھ پہ جادو ہیلتھ ایشو ہوتا ہے نا، تو وہ جان بوجھ کے کچھ یعنی 100 میں سے 5% لوگ ایسا شاید بچے کرتے ہوں یا لڑکیاں کرتی ہیں. عبداللہ بابا مجھے لینا ایک بریک. پہلے میں بریک لوں گی، واپس آؤں گی تو جو میں نے پہلے سوال کہا تھا جس پہ عبداللہ بابا نے کہا تھا میں جواب دینا چاہتا ہوں، جو کہ ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ کیا جادو کرنا اتنا ہی آسان ہے کہ ہر دوسرا انسان جادو کر سکتا ہے، لیکن جادو توڑنے کے لیے آپ کو ڈھونڈنے پڑتے ہیں لوگ اور آپ کو نہیں ملتے، اور آخر یہ لوگ ملتے تو کہاں سے ملتے ہیں وہ بھی ضرور جانیں گے. تو کہیں مت جائے گا، لیں گے ایک چھوٹے سے بریک. ہمارے پاس مہمان ہیں، یہاں پہ سارے پینلسٹ موجود ہیں اور ہمارے پاس یہاں 2 کیسز ہیں اور ہمارے پاس ایک خاتون ہنا جو ہے وہ پیچھے جا چکی ہیں. ہم ریکویسٹ کریں گے عبداللہ بابا کو کہ وہ جائیں اور ہنا کا علاج شروع کریں. عبداللہ بابا آپ ہنا کی طرف جا سکتے ہیں. جی جب تک عبداللہ بابا جاتے ہیں میں یہاں پہ آڈینس سے ضرور پوچھنا چاہتی ہوں کیا یہاں پہ کسی کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہے اور کسی کے پاس کوئی مسئلہ ہے؟ اگر ہے تو پلیز مجھے ہاتھ اٹھا لیں. اچھا یہاں پہ کسی کے پاس مائک ہے؟ مائک جلدی سے ادھر مائک دے دیں. ہے ادھر مائک؟ ہاں دے دیں، آپ جائیں. شاباش بیٹے، آپ میرے کیمرے کے سامنے سے جا رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ میں کوئی کہانی نہیں سنا رہی ہوں آپ کو، بالکل ریل میرے ساتھ یہ سب ہو چکا ہے. بالکل کہ اچھی خاصی زندگی، ایک دم خوشگوار، بچے، سب کچھ نارمل، لیکن اچانک سے ہر چیز تباہ ہو جاتی ہے. عجیب کنڈیشن ہو جاتی ہے، سر میں اتنا درد ہوتا ہے کہ 10 سال ہو گئے. ویسے شادی کو میری 20 سال ہو گئے، لیکن 10 سال سے یہ معاملات چل رہے ہیں.
اب دکھاتی ہوں مختلف جگہوں پہ لیکن فائدہ نہیں ہوتا. لیکن ابھی جو میری کنڈیشن ہے, میری ہارٹ بیٹ بہت نارمل چلتی ہے, سانس لینے میں اتنی پریشانی ہوتی ہے. ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں؟ ڈاکٹر کہتا ہے بالکل رپورٹیں آپ کی کلیئر ہیں, آپ کے ہر چیز کلیئر ہے. آپ کو کوئی مینٹل سٹریس ہے؟ نہیں, مینٹل سٹریس بھی نہیں ہے. ماشاءاللہ بچے ہیں میرے 3, ایک بیٹی 2 بیٹے. لیکن میری اندر کی کنڈیشن ایسی خراب ہو جاتی ہے کہ مجھے پتہ نہیں چلتا اور چلتے چلتے گر جاتی ہوں. اور اسی میں میری جو ہے نا ٹانگ بھی فریکچر ہو گئی. ڈاکٹر کہتے ہیں آپ بالکل ٹھیک ہو, نارمل ہو. اب مجھے بتائیں آپ کسی شوہر کی طرف سے کیا, شوہر کی طرف سے صحیح ہے معاملہ؟ بالکل الحمدللہ, میرے ہسبینڈ بھی صحیح ہے, میرے بچے بھی ٹھیک ہے. لیکن جب علاج کرواتی ہوں ڈاکٹر کے علاوہ بھی تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ پر ہے کچھ زیادہ, بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں میرے ساتھ. علاج کرانے سے نارملی ٹھیک سنا ہے. اپنا خواب کیسے دیکھتی ہوں؟ خواب بہت ڈراؤنے دیکھتی ہوں, عجیبی طریقے سے, یا تو سانپ ہوتے ہیں یا اتنا پانی, عجیب مزارات وغیرہ, عجیب طریقے کی حلیے کی عورتیں. خواب کا تعلق نہیں ہے, خواب کا تعلق جو رات میں آپ سوچ کے سوئیں گے وہ ہو جائے گا. میں اگر اجازت دے تو میں ذرا چیک کر لوں ہاتھ ان کا. آپ کر لیں. بالکل ڈاکٹر معیز آپ بالکل کریں. ساتھ ساتھ آپ یہاں پہ چیک کیا تھا جی, بعد میں بتاؤں گا, ان سے پوچھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی عبداللہ بابا, آپ کیا کرنے جا رہے ہیں, کیسے کریں گے ان کا علاج؟ پہلے تو مجھے اجازت دلوائیں کہ مجھے اجازت ہے علاج کرنے کی. بالکل آپ کو اجازت ہے. آپ اجازت دیتی ہیں؟ اللہ رحم. ماں کا نام؟ آنکھیں بند. ہاتھ. نام, ماں کا نام. علاج ہو گیا؟ جی میں علاج تو خیر اتنی جلدی نہیں ہوتا. جی جو ان کے معاملات تھے وہ نظر کے ہیں. انہوں نے ایک بات کہی کہ جب میں دم کا پانی پیتی ہوں اور تعویذ گلے میں ڈالتی ہوں تو میری کیفیت صحیح ہو جاتی ہے, میرا درد ختم ہو جاتا ہے. اور جب یہ نہیں کرتی تو مجھے درد واپس آ جاتا ہے. تو یہ جو کچھ اس بچی کے ساتھ ہے وہ نظر ہے, حسد کی نظر, جس کی وجہ سے اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے. اس پہ جادو نہیں ہے. ہنا کیسا فیل ہو رہا ہے؟ ابھی تو بہتر فیل ہو رہا ہے. اور اسی طرح میں یہ سچی بتاؤ مجھے. بالکل ہاں بہتر فیل ہو رہا ہے. کیا فیل ہو رہا ہے؟ بہتر کیا مطلب؟ پہلے کیا ہو رہا تھا, ابھی کیا ہو رہا ہے؟ یعنی ایک دل میں عجیب سی کیفیت, گھبراہٹ سی ہوئی تھی نا, ابھی وہ گھبراہٹ نہیں ہے, تھوڑا ہلکا پن ہے. تھوڑا ہلکا پن ہے. جی. یہ نیمبو سے کیا آپ نے نظر اتاری ہے؟ دیکھیں, نیمبو سے ان کے اوپر جو حسد کی نظر لگی تھی وہ دم کر کے جب اس کو کاٹا گیا اور پھر اس کے اوپر چھینٹا مارا گیا تو وہ اثر جو ہے وہ زائل ہو گیا. یعنی جیسے کسی کو بیماری ہو, سر درد ہو تو گولی کھا لیتے ہیں, ڈسپرین, پیرانڈول, تو درد ختم ہو جاتا ہے. لیکن وہ ٹیمپریری ہوتا ہے. یہ ٹیمپریری ہوتا ہے, لیکن یہ لگاتار لگ کے علاج کرائیں گی اور تو انشاءاللہ ان کی یہ کیفیت ختم ہو جائے گی. طاقت ہوتی ہے. اور اس کا جو ہے اگر یہ پیڑ بھی گھر پہ رکھے نا, اس سے بھی کافی فائدہ ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا تھا, میں تو سمجھ رہی تھی صرف ثابت لال مرچ سے ہوتی. نہیں, دیکھیں اسلامک طریقہ کار میں لیمبو نہیں ہے, دعائیں ہیں, مگر یہ غلط نہیں ہے. لیمبو اس سب کانٹیننٹ میں بڑا یوز کیا گیا ہے. جی. اور لیمبو اور مرچیں اور وغیرہ. لیمبو کا ہوتا کیا ہے, جب کوئی بیماری ہوتی ہے, چاہے وہ جادو کی وجہ سے ہو, نظر کی وجہ سے ہو, تو وہ کس چیز کو افیکٹ کرتی ہے عام طور پر عامل نہیں جانتے. ہمارے جسم کے ارد گرد ایک حالہ ہوتا ہے روشنی کا, جسے اورا کہتے ہیں.
جب کوئی نظر بد نظر ہوگی، جادو ہوگی، وہ اورا کو ڈیمیج کرتی ہے. اور اب تو سائنس اس کو لے کے آگے چلا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو چھوتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں کی وہ انرجی جو ہوتی ہے وہ اس چیز میں کچھ دیر تک موجود رہتی ہے. اسے کہتے ہیں انرجی سگنیچر. اب تھم پرنٹ کے بعد انرجی سگنیچر کا کانسیپٹ آیا. تو جب یہ لیمبو سے اتارا کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، تو یہ اورا کو کلین کرتے ہیں. لیمبو میں چونکہ سار ہوتا ہے، کھٹائی ہوتی ہے، تو وہ کاٹتی ہے ایسی چیزوں کو جو چپکی ہوئی ہوتی ہے. تو جیسی اورا پہ سے یہ چیزیں ہلکی ہوتی ہے تو ان کو فیل ہوتا ہے کہ یہ بہتر ہے. یہ انہیں اثر کرتی ہیں. جیسے کوئی بہت زیادہ پوزیٹیو بندہ ہوتا ہے نا، جب کسی نیگیٹو بندے کے ساتھ ملتا ہے تب وہ چیز ہوتی ہے. یہ ویسے نہیں ہوتی، اس طرح حسد آ جاتی ہے، نظر ہو جاتی ہے. ہاں، یہ مطلب تب ہوتی ہے. میرا ایک چھوٹا سا سوال آپ سے رہ گیا تھا رمیز بی بی، وہ یہ کہ آپ جو علاج کرتی ہیں اگر لوگ آنا چاہتے تو کہاں آ کے کریں گے؟ ہے لیکن آستانہ وغیرہ نہیں ہے. تو کیا ہے؟ بس نمبر ہے میرا. نہیں تو آپ جاتی ہیں لوگوں کے گھر؟ نہیں. تو پھر لوگ آتے ہیں؟ میں اپنے گھر پہ ہی ہوتی ہوں، لیکن میں آپ نے گھر سے کام کرتی ہیں؟ جی، اور صرف خواتین سے ہی ملتی ہوں، مردوں سے نہیں ملتی میں. اچھا ٹھیک. جی، اور میں ان سے ایک سوال پوچھوں گی لینا جو ہے کہ ان کی شادی ہوئی بھی ہے؟ جی شادی شدہ ہوں. یہ دوسری شادی، یہ دوسری بیگم ہے؟ ہاں، میں دوسری بیگم ہوں. یہی تو مسئلہ ہے نا. اچھا، تو آپ کو یاد ہے میں نے ان کو چیک کیا تھا، ان کی بات بالکل صحیح ہے. ان کی ٹانگوں میں تکلیف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی میں پرابلم ہے. اور دوسرا جو یہ کہتی ہے کہ مجھے موشن ہو جاتے ہیں، میں نے ایک پوائنٹ دبایا تھا، ان کی چیخیں نکل گئی. سٹمک کا پرابلم ہے. اب سٹمک کا پرابلم اور کمر کا پرابلم ہونے کی ایک وجہ بہت بڑا سٹریس، ٹینشن اور ڈپریشن ہے. اگر یہ سیکنڈ وائف ہے تو پاسبل ہے کہ اس وجہ سے مسئلہ ان کے ساتھ جادو کا نہیں ہے. نہیں، وہم ہے ان کو. یہ ان کو ایسا لگتا ہے، یا جہاں جہاں یہ گئی ہیں تو انہوں نے یہ بتایا ہے جیسے کہ بھائی میں دوسری بیوی ہوں. ظاہر سی بات ہے وہ بیچاری پہلی والی کر بھی نہیں رہی ہوگی، تو وہ جو بھی ہوتے ہیں نا الٹے سیدھے بابا، وہ ان کو یہ بول دیا ہے کہ بس اس نے کیا ہوا. اب اگر آپ سوچتے رہو گے تو آپ کو ایسے ہی لگے گا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. جی عبداللہ بابا. دیکھیں یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے کہ جتنے یہ بابا لوگ ہیں، حضرات ہیں، عامل ہیں، علاج کرتے ہیں، یہ جو ایک دم فوراً کہتے ہیں نا تمہاری ساس نے کیا، تمہاری بہن نے کیا، تمہارے فلاں نے کیا، یہ سب سے بڑی خرابی ہے. مریض اگر مریض نہیں ہے تو مریض بن جاتا ہے. کیا بات کہی آپ نے. بالکل I totally agree. اور جہاں پہ کچھ نہیں بھی ہوتا ہے وہاں پہ آپ یقین ہو جاتا ہے کہ شاید یہ میں تمام لوگوں سے درخواست کروں گا، جب آپ کسی کے پاس علاج کرانے جاؤ نا تو ڈاکٹر سے کیوں نہیں کہتے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بیماری میرے کو کس نے ڈالی، یہ ڈاکٹر سے نہیں پوچھتے. لیکن جب کسی کے پاس روحانی معالج کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بابا جی یہ ہم پہ یہ کس نے کیا، تو وہ کہتے ہیں تمہاری ساس نے کیا، تمہاری. اچھا ٹھیک ہے. ایک اور بھی کیس تھی ہماری وہاں پہ، وہ جو آڈینس پہ خاتون بیٹھی تھی، وہ میں نے ان کو دیکھا، ان کو پریس کیا، ان کو جسمانی بیماری کوئی نہیں ہے. ان کو میں آپ کو بتاؤں، آپ کو ڈپریشن ہے بڑا شدید قسم کا. نہیں ڈاکٹر صاحب ڈپریشن نہیں. آپ یہ بھی آپ دیکھیں، ایک تو یا تو میں صحیح کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو پتا ہوتا کہ آپ کو ڈپریشن ہے تو آپ علاج کرواتی. آپ کو تو یقین ہی نہیں کہ ڈپریشن ہے. یہ سوچتی ہیں. ہاں، آپ کو ڈپریشن ہے اور اس وجہ سے آپ کے چہرے پہ پتا چل رہا ہے. میں یہاں سے دور سے دیکھ کے بتا سکتا ہوں. تو دیکھیں پہلی تو چیز ہے، میں انکار نہیں کرتا ان چیزوں کا. پہلی چیز سمجھ لیں، میں مانتا ہوں یہ چیزیں ہوتی ہے، نظر بد بھی ہوتی ہے، جادو بھی، سب کچھ ہوتا ہے. میرا کام یہ ہے کہ علاج کرنا. اب چاہے جادو سے پرابلم ہوا ہے یا نفسیاتی پرابلم ہے، ٹھیک کرنا ہے. ہمارا مقصد یہ ہے. دوسری چیز بڑی امپورٹنٹ جو آپ نے پوچھی تھی، جو میرے خیال میں یا تو ان سے پوچھ لیں یا میں جواب دے دوں، جادو کرنے والے زیادہ کیوں ہوتے، جادو ختم کرنے والے کم کیوں ہوتے؟ آج کے دور کے انسان کے دل کے اندر حسد، بغض، کینہ بہت زیادہ ہو چکا ہے. اب وہ ڈھونڈتا ہے کوئی ایسا شخص کہ جو میرے مسئلہ سولو کر دے، میری نند پہ کچھ کر دے. تو جادو کرنے والے کو پیسے زیادہ ملتے ہیں، اس لیے جادو کرنے والے زیادہ ہے. جو جادو توڑ کرتے ہیں ان کے ساتھ بڑا مسئلہ ہے. اگر آپ ان سے کہیں جی 2 بکرے ذبح کر دو، میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، تو یہ پرابلم ہوتا ہے. تو جادو کرنے والے کی مارکیٹ بہت بڑی ہے. ایک اور بات میں ضرور پوچھنا چاہوں گی، کیا ایک عامل کو عالم ہونا ضروری ہے یا کوئی بھی عامل بن جائے؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، عامل، عالم اور معالج میں فرق ہے. جی، عالم جو ہے وہ قرآن کو سمجھتا ہے، بے شک، وہ دین کو سمجھتا ہے، وہ ہمارے دین کو لے کے چلتا ہے، وہ ہمیں دین کی تبلیغ کرتا ہے، ہمارے دین میں ہماری اصلاح کرتا ہے. یعنی جو عالم ہے اس کا تعلق جو ہے وہ دین سے. اب ڈاکٹر اور معالج میں فرق کیا ہے کہ وہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے علاج کرتا ہے، میڈیکل دوائیوں سے، اور روحانی علاج معالج کا کام ہے قرآن کی آیتوں سے دم کرنا. اچھا، اور ایک ہوتا ہے عامل، یعنی عمل کرنے والا،
عمل کرنے والا عامل جو ہے وہ ایسے کلمات، شرکیہ کلمات ان میں شامل کر لیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے جسم میں جو ہے مشکلات اور تبدیلی پیدا ہوتی ہے. ابھی کچھ پچھلے عرصے ایک تحقیق کی گئی تھی کہ پانی پہ کچھ خراب کلمات پڑھ کے جب پھونک ماری تو اور بہت باریک دوربین سے دیکھا گیا تو اس میں بھیانک شکلیں بننے لگی. اور جب اس میں قرآن کی آیتیں پڑھ کے پھونک ماری گئی تو اس میں گلاب کی اثرات آف کورس. وہ میسج فرام دی واٹر ایک جیپنیز کی ریسرچ ہے. میں صرف تھوڑا سا آپ ڈس ایگری کرنا چاہیں مکمل کر دیں گے. عامل کا مطلب ہے عمل کرنے والا. عملیات برے بھی ہوتے اچھے بھی ہوتے. اگر ایک عامل ایسا ہے جو قرآن پاک کو لے کر اس کی آیتوں کے ذریعے وہ عمل کرتا ہے، 40 دن کے وظیفے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو وہ عامل جو ہے وہ صحیح کام کر رہا ہے. ایک عامل وہ ہوتا ہے جو شرک کے ساتھ کام کرتا ہے. فار ایگزامپل ہندوازم کی بہت ساری چیزیں ہیں، کچھ منتر ہیں، کچھ جاپے جو کرتا ہے قبرستان، جو شیاطین کا سہارا شیاطین کا وہ غلط ہے. اچھا، عالم جو ہوتا ہے وہ علم قرآن بھی جانتا ہے، حدیث کا علم بھی جانتا ہے، پلس وہ بھی علاج کر سکتا ہے مگر صرف قرآن کی آیتوں سے. تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت میں تو طاقت ہے، جو بندہ جس پہ عمل ہوا ہے وہ اس کو قبول نہیں کر پا رہا کیونکہ اس کا ذہن کہتا نہیں یہ چیز ایسی نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر عامل کا ہونا بھی ضروری ہے. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا، ہماری شائستہ یہاں پہ بیٹھی ہے بہت دیر سے اور یہ کہہ رہی ہے میرا تو علاج کسی نے کیا ہی نہیں ہے. تو شائستہ کا علاج کون کرے گا یہاں پہ؟ یہ نہیں مجھے یہ بتا رہی ہیں، مجھ سے کروا لیں، سب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، کسی سے بھی کروا لیں. ابھی میں تو بھائی روحانی علاج کرتی ہوں اور اپنی روح کا عرفان اللہ نے مجھے حاصل کرایا، تو میں اپنے نئی پاک کا خط مبارک ہے میرے پاس جس کے ذریعے میں علاج کرتی ہوں. وہ آپ نے اہل زمین کے نام لکھا ہے، ایک نامہ جو بھوت پری چڑیل وغیرہ جناتوں کے لیے ہوتا ہے. وہ سرانے رکھ کے سوئیں گی تو انشاءاللہ ساری چیزیں جو اوپری اثرات پروین آپا آپ ان کی ہیلپ کر لیں گی؟ بالکل کریں گی. کیونکہ ایک بات بڑی ضروری ہے، ہم ایک چینل پہ ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے، ایسا کوئی خط میری نظر سے نہ میرے علم میں ہے. یہ فرینکلی اسپیکنگ دیکھیں، بات کرنی ہے تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگوں کو غلط نہ کریں. ایسا کوئی خط میں نے کسی عالم دین کے زبان سے نہیں سنا، میرے پاس ہے. نہ میرے آپ کے پاس کیسے آیا مجھے نہیں پتا. بیٹے حضور پاک نے ایک خط نامہ لکھا، جیسے ایک سماک صحابی تھے، ان کو جن کی شکایت ہوئی تو آپ نے آ کے حضور پاک سے فرمایا کہ میرے گھر کے اندر مجھے کچھ دھوئیں کے گولے نظر آئے، کچھ اثرات. حدیث ہے یہ. تو آپ نے کہا کوئی نہ مستند حدیث ہے. دوسری چیز ان کے پاس خط کیسے پہنچا؟ دیکھیں آپ ایک بہت بڑا مستند حدیث نہیں، میں حدیث کے خلاف نہیں جا رہا، آپ غلط بات کہہ رہی ہیں. حدیث کمزور ہے، ضعیف ہے. اس حدیث کی جب تک کوئی آتھینٹسٹی نہ ہو، دیکھیں آپ ایک چینل پہ بیٹھی ہیں، لوگ سن رہے ہیں، آپ کے پاس وہ خط کیسے آیا؟ نہیں خط ہے، کیسے آیا میں پوچھ رہا ہوں. زمین کے دیے دیا حضور پاک نے. کس نے دیا؟ حضور پاک نے. آپ کو دیا؟ نہیں، سب کو دیا. آپ کے پاس ہے نہیں تو کیا کریں؟ نہیں تو وہ کسی آپ کے پاس ہے، قرآن پاک سب کے پاس ہے. آپ کے پاس ہے، نہیں کسی منصورے میں ہوگا یا کسی آپ تو کسی چیز میں بتائیے مجھے. جی عبداللہ بابا وضاحت کر سکتے ہیں؟ عبداللہ بابا دیکھیں ہم ایک چینل کے اوپر ہم لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتے. مجھے وضاحت کرنے دیں، وضاحت دیں کہ میں پھر لڑوں گی. دیکھیں وضاحت یہ کہ قرآن پاک کی آیتیں ایک جگہ جمع کر کے نبی پاک نے ایک نامہ بنایا، یہ سرانے رکھ لو. جب وہ نامہ قرآن پاک کا حصہ ہے، وہ جب وہ نامہ سرانے رکھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر تو سبھی رکھ لیں. مجھے تھوڑا سا موقع دیں. جی آپ کو موقع دیا. موقع دیں. دیکھیں یہ تو غلط بات ہے. یہ کس کتاب میں ہے تاکہ ہم بھی رکھ لیں؟ مجھے تھوڑا سا موقع دیں. میں دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ پوری دنیا ہماری یہ میسج پڑھ رہی ہے، سن رہی ہے. نہیں سب کچھ چھوڑتے ہیں، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ رہا ہو. مجھے جو چیز میں چاہتی ہوں ہمارے پاس جو بھی جائے وہ ایک بہت ذمہ دار طریقے سے ریلائبل کانٹینٹ باہر کرنے والا گناہگار ہو جائے گا. ایک کام کرتے ہیں کسی عالم کو بلوا لیں، کال لے لیں. اچھا اس بات کو اگر یہاں ایک بات عالم دین کو آن لائن لے اور یہ حدیث بتائیں. میں ریکویسٹ کروں گی اپنی ٹیم کو کہ کسی عالم کو آن لائن لے لیں تاکہ ہم کال پہ ڈسکس کریں اور اس بات کو یہیں پہ کلیئر کریں. جی عبداللہ بابا کچھ شرک کی مختصر تعریف یہ کہ اللہ پہ بھروسہ ختم کرنا، کسی ایسی دوسری چیز پہ بھروسہ کرنا، یعنی اللہ کی صفات ہے، اللہ سب کچھ کرتا ہے. عبداللہ بابا یہ سچی بات ہے، برا لگے کسی کو I'm really sorry، لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ جب حالات جیسے پیدا ہو گئے، لوگ اللہ کے بجائے باباؤں کے پاس اور عالموں کے پاس اور عاملوں کے پاس زیادہ وضاحت کر دوں. دیکھیں یہ بات ختم ہو جائے، اور بہت اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب نے جو بات چھیڑی. قرآن اگر ہم پورا اپنے گلے میں بھی لٹکا رہے نا تو جن اور جادو نہیں رکتا. جی. اور یہ سوچ کے
गले में किसी चीज को डालना कि ये हमें जिन्नात को नहीं आने देगी, मेरा ये दावा है, मेरा दावा है। आप गले में कुछ भी लटका लो, जिन दाखिल होना है होगा, जादू होना है होगा। इन चीजों से जादू ना तो रुकता है, ना तो नजर रुकती है, ना जिन रुकता है। कलाम पाक में देखिए कलाम पाक पढ़ने से रुकता है, आप उस पे अमल करोगी तो असर होगा ना। मैं डॉक्टर साहब से पूछे, अगर आप ये इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि तावीज़ों की, अगर बहुत सारी दवाइयां, ऐसा है डॉक्टर साहब आपके घर में कुरान पाक है, आपके घर में कुरान पाक है, कोई मुसलमान ऐसा है जिसके घर में कुरान पाक नहीं होगा, या कोई मुसलमान ऐसा है कुरान पाक की तिलावत होगी ना, तो देखे समझे किताब है, कुरान बेसिकली एक किताब है। उस किताब में परवरदिगार ने तमाम उलूम, तमाम कुव्वतें, तमाम नूरानी चीजें सब कुछ इसमें है। उसको पढ़ना, उस पे अमल करने से, अगर दिल में बुग़्ज़ है किसी के लिए और आप कुरान की आयत पढ़े तो वो दिल चले एक सवाल, मैं इसी बात को सबको ये बात समझ, देखिए 4 अक़ल पे यकीन क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा जी मुझे ब्रेक देना है, जल्दी से फिर आप लोगों की तरफ आऊंगी, आप लोगों की तरफ। डॉक्टर अगर कोई नुस्खा लिखता है कि ये दवाइयां लो और खाओ, और आप दवाइयां जेब में रखने का बीमारी चली जाएगी। लेकिन एक सवाल छोड़ के जा रही हूँ डॉक्टर मोइज़ आपके पास, हर चीज में एनर्जी होती है, ये भी बहुत बड़ी एक बात क्लियरली मेंशन है कि कुरान पाक कहीं पे भी वो बरकत का बायस बनता है, पढ़ने से असर होगा। लेकिन एनर्जी के हवाले से भी जरूर मैं बात पूछना चाहूंगी, लेकिन वक्त अभी एक ब्रेक का, तो ब्रेक पे जाएंगे। कोशिश करूंगी कि ब्रेक के दौरान हम किसी आलिम दीन को अगर अपने साथ ऑनलाइन ले लें, कॉल पे ले लें, तो ये जो बहुत ही नाजुक और खतरनाक बहस छिड़ी है उसका हम कोई ना कोई कंक्लूजन निकाल सके। साथ ही हमारे पास यहाँ पे ऑडियंस भी बैठे हैं, शाइस्ता का भी मसला है, शाइस्ता को कोई वजीफा वज़ाइफ देना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइए ताकि इसका मसला भी हल हो। बाकी मजीद आगे भी हमारे पास केसेस हैं, उनको भी आप लोगों के सामने लेकर आएंगे, तो स्टे ट्यून्ड, आप कहीं ना जाएगा। हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। यहाँ थोड़ी गहमा गहमी हो गई और एक कुछ चीज़ों पे इख्तलाफात होना अच्छी बात है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ मिलते हैं और फिर इसी तरीके से इंसान फिर आगे बढ़ता है। तो इन तमाम चीज़ों को हम मज़ीद डिस्कस भी करेंगे। हमने रिक्वेस्ट भी की मैंने अपनी टीम को कि प्लीज़ हमें किसी आलिम से ऑनलाइन बात भी करवा दें, जैसी कॉल मिलती है हम उनको फ़ोन पर ले लेंगे। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया अभी माहिरीन एस्ट्रोलॉजर, माहिरीन इल्म नजूम से ताल्लुक़ है इनका, माशाल्लाह बहुत दफ़ा पहले भी आ चुके हैं और बहुत महारत रखते हैं। सो लेट्स वेलकम, आप सब लोगों के सामने मौजूद है राजा हैदर। अस्सलाम वालेकुम राजा भाई, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जबरदस्त। बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं और कई दफ़ा जब आप अपना हाथ दिखा रहे होते हैं या अपने न्यूमरोलॉजी किसी से करवा रहे होते हैं तो यूजुअली ये बोला जाता है कि आपके सितारे गर्दिश में। तो पहले तो मुझे बता दें, कभी किसी दुनिया में किसी शख्स का ऐसा हुआ है कि सितारे गर्दिश में ना हो? हाँ देखिए, जब से इब्तदा हुई है हम तो ये कह रहे हैं कि हजरत आदम से लेके खातिम तक जितने भी मामलात गड़बड़ हुए लोग यही कहते रहे कि जी सितारे गर्दिश में है। गर्दिश भी वहीं पे है। 4 अरब साल हो गए ज़मीन को बने हुए और टोटल जितने लोग कहते हैं कि जी 40 करोड़ कहकशाएं हैं और हर कहकशा में 40 करोड़ सितारे हैं और हर सितारा हमारे सूरज से बड़ा है। उनके असरात तो हैं, लेकिन गर्दिश वाला जो चक्कर आपने कहा, हाथ देख के बता दो, हाथों में सितारों का चक्कर नहीं है। पाम रीडिंग इज डिफरेंट एंड एस्ट्रोलॉजी इज डिफरेंट। अब एक बात पहले तो मैं यहां से शुरू करता हूं, अभी मैं इन हुआ तो एक जुमला कि जी क्या आलिम को आमिल होना जरूरी है या आलिम का आमिल होना जरूरी नहीं है। आलिम का आमिल होना जरूरी नहीं है क्योंकि वो बहुत कुछ जानता है, सब कुछ नहीं लेकिन वो बहुत कुछ जानता है। लेकिन एक आमिल का आलिम होना इसलिए जरूरी है कि अगर आप पिंग मुस्लिम ये काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सन्यासी बाबा भी बने हुए हैं, मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई में भी लोग काम कर रहे हैं। पहले आपको उस चीज का समझना जरूरी है, जो हिंदू धर्म है ना, हिंदू मजहब, इसमें जो पंडित होते हैं, खालिस पंडित, ये 7 किताबें हिफ्ज करने के बाद पंडित बनते हैं। ठीक है। इसी तरह एक आमिल जो है
اس کو بھی عامل کو علم کا پتہ ہونا ضروری ہے. وہ عالم نہیں بن سکتا ظاہر ہے, لیکن اس کو قرآن کا پتہ ہونا چاہیے, اسے بائبل کا پتہ ہونا چاہیے, جو ہماری 4 کتابیں ہیں ان کا علم نہیں ہوگا تو لینگویج آف میپس پولن نہیں سمجھ سکے گا, تو جادو ووڈو. ٹھیک ہے. اچھا جی, مجھے کہا گیا ہے کہ ہمارے پاس کال لگ چکی ہے قاری الاداد صاحب کی. ڈاکٹر موئز آپ بات کریں گے, سوال آپ کریں گے. السلام علیکم قاری صاحب. ہیلو ہیلو, قاری صاحب کی آواز یہاں پہ نہیں آ رہی ہے سیٹ پہ. ہیلو, اچھا آئی گیس واپس سے کال کوشش کر رہے ہیں. آئی تھنک لائن ڈراپ ہو گئی ہے. جیسے ہی کال واپس لگتی ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں, اور میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر موئز آپ اپنا سوال ضرور تھرو کریں کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں ان سے, تاکہ بہت کلیئرلی سوال کا جواب دیکھیں. بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ میڈیا ہے, یہ میڈیا لوگوں کے ذہنوں کو سنوارتا بھی ہے, بگاڑتا بھی ہے. الحمدللہ ہم سارے مسلمان ہیں, اللہ پہ, اللہ کے رسول پہ, کتاب پر, اللہ کے نبی کی حدیثوں پہ, سب پہ ایمان ہے ہمارا. مگر ہوتا یہ کہ جب ہم کوئی بات کر رہے ہیں اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم کوئی ایسی کوٹ لے کے آتے ہیں جس کی ہمیں نہیں پتا کتنی مضبوط ہے, کتنی اس کی طاقت ہے, کتنے لوگوں میں وہ مقبول ہے, ایکسیپٹڈ ہے, تو ہم اپنی بات کو پورا کرنے کے لیے تو لے آتے ہیں تاکہ میری بات رہ جائے, میری بات صحیح ثابت ہو. مگر ہمیں دیکھنا ہے کہ جو ریفرنس ہم کوٹ کر رہے ہیں وہ ریفرنس مضبوط ہونا چاہیے, اوتھینٹک ہونا چاہیے. میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں. اور پہلی بات یہ کہ انہوں نے یہ بات کی کہ جی میں نے غلط, پلیز میری بات کمپلیٹ کرنے دیں, پلیز میری بات سنیے. ٹھیک ہے, راجہ حیدر صاحب بھی وہاں پہ بیسیکلی بات جلدی سے کمپلیٹ کریں. میں راجہ صاحب کی طرف جانا چاہوں. میں 20 سال سے سوال کر رہی ہوں, میں 20 سال سے اس خط کو استعمال کر رہی ہوں, 20 سال سے, اور لوگوں کو فائدہ پہنچا رہی ہوں. ایک سیکنڈ تو بتا تو دیں خط کہاں پہ ہے. گھر آ جائیے گا, بتا دیں گے. حدیث مبارک, پروین آپ جب لوگوں کا علاج کرتی ہیں آپ چارج کرتی ہیں؟ بالکل, پہلے نہیں لیا, 10 سال علاج کرا, لیا, اس کے بعد لیا. ظاہر سی بات ہے 4 بیٹیاں ہیں, اپنا گھر چلانا ہے, میاں کی جو میں حدیث کی بات کروں تاکہ لوگوں کے ذہن سے بات دیکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ شخص جو مجھ پر غلط حدیث بیان کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈے. یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ کوئی حدیث منسوب کی جاتی ہے اور وہ مستند نہیں ہے تو وہ شخص اپنا عبداللہ بابا یہاں پہ اسی پوائنٹ کو ہم فل سٹاپ لگا دیتے ہیں. جب ہماری کال لگ جائے گی تو ہم اس ایشو کو مزید بات کریں گے. اس پہ تو انفیکٹ پورا ایک شو ہو سکتا ہے, لیکن میں چاہوں گی کہ ہم وی شوڈ کم بیک ٹو آور پرابلم. ہمارے پاس یہاں مزید 2 کیسز بھی بیٹھی ہیں. راجہ بھائی میں چاہوں گی کہ آپ بھی دیکھیں, آج چونکہ جادو پر بات ہو رہی ہے تو کتنی حد تک آؤٹ آف 100% کتنے ذہنی مریض ہوتے ہیں, کتنوں کے ستاروں میں مسئلہ ہوتا ہے, کتنے % لوگ ہیں جن کو ایکچولی نظر کا ایشو ہوتا ہے, کتنوں کو کوئی سایہ یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے, اور کتنوں پر ایکچولی جادو ہوتا ہے. تو وہ ہم ایک پرسنٹیج کوٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ایک اندازہ تو لگائیں کہ کیا 100 کے 100 کو جادو ہوتا ہے. آپ اپنا نام بتائیں اور اپنا بتائیں مسئلہ. شمیم ہے, قریب لے مائک. شمیم میرا نام ہے, اور کلیئرلی بتائیے گا نام کیا ہے. اچھا ایک منٹ, سوری مجھے بولا گیا قاری الاداد صاحب لائن پہ آ چکے ہیں. ہیلو السلام علیکم قاری صاحب. جی کیسے آپ, خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کرم. قاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ ہمارے شو میں آپ نے کال پہ آئے ہیں. ایک یہاں مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے جو میں ریکویسٹ کروں گی, ڈاکٹر موئز بھی یہاں پہ موجود ہیں, عبداللہ بابا بھی موجود ہے, پروین نظامی, پروین آپا بھی موجود ہیں, راجہ حیدر موجود ہے, یہاں پہ ہمارے پاس رحمت بی بھی موجود ہے. تو ماشاءاللہ پورا پینل بھرا ہوا ہے, لیکن ایک جو مسئلہ ہے ہم چاہیں گے کہ آپ اس کو دین کی روشنی میں ہمیں کلیئر کر دیں. ڈاکٹر موئز اوور ٹو یو. قاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ کیا حال ہے؟ بس الحمدللہ. قاری صاحب ایک بات یہ ہوئی ہے کہ یہاں پروین نظامی صاحبہ بیٹھی ہے, تو ہم گفتگو کر رہے تھے, یہاں پہ کافی لوگ بیٹھے ہیں جادو کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط موجود ہے اور وہ خط کے ذریعے میں لوگوں کا علاج کرتی ہوں. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یہ خط آپ کو کہاں سے ملا؟ میں بہت سارے پروگراموں میں گیا ہوں, بڑے عالم دین بیٹھے, میں نے کبھی ذکر سنا نہیں. تو انہوں نے کہا جی بس میرے پاس ہے خط. تو اس کے اوپر انہوں نے ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یہ مستند حدیث ہے یا ضعیف ہے؟ کیونکہ ہم ایک چینل پہ, پبلک چینل پہ بیٹھے, دنیا دیکھ رہی ہے, تو حدیث ایسی ہو جو مستند ہو. تو اس پہ انہوں نے کہا نہیں جی یہ مستند حدیث ہے. تو میں نے کہا چلے ہم کسی عالم دین کو فون پہ لے کر پوچھ لیتے ہیں, پروین نظامی صاحب آپ سے بات کرے گی, ذرا آپ کنفرم کریں کہ یہ مستند حدیث ہے اور یہ جو خط کا ذکر کر رہی ہے کہاں تک صحیح ہے پلیز. دیکھیں میں نے پڑھا تھا, السلام علیکم, پڑھا تھا کہ ہے نا نبی پاک نے ہے نا ایک سماک صحابی تھے,
हुजूर पाक के पास आए। क्या नाम था उनका? हजरत समाक। हजरत समाक। समाक। समाक, सीन मीम अलिफ और काफ, समाक। समाक। अच्छा अच्छा। एक सहाबी थे समाक, उन्होंने आकर शिकायत की कि मैंने रात को घर में अपने कुछ है ना गोले से महसूस करे, कुछ आहटें महसूस करी और है ना ये मुझे खौफ सा महसूस हुआ कि मेरे घर में कुछ है। तो आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर बताया, तो आपने कहा कि हज़रत अली को बुलाओ। आपने हज़रत अली को बुलाया और कहा कि अली एक नामा लिखो। आपने कुछ आयतें बताई, हाजा इलामदारी मिनल-अव्वारी व ज़व्वारी, ये सारी आयतें उन्होंने लिखवाई। लिखवाने के बाद कहा कि समा कि अपने तकिए के नीचे रख लो और फिर मुझे उसका अहवाल बताना सुबह। तो आपने वो तकिए के नीचे रखा। तो उन्होंने कहा, सुबह जब हुजूर पाक के पास आए तो कहा कि रात भर घर में भागने दौड़ने की आवाज़ें आई और लोगों के घबराने की आवाज़ें आई। तो कहा कि ए समाक, इसे एक दिन और रखो। फिर दूसरे दिन का अहवाल उन्होंने बताया, फिर तीसरे दिन का अहवाल बताया। कहा कि अब जिन्नात रोने लगे हैं और माफ़िया मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा हुजूर पाक ने कि बेटा ये हटा लो अब उनके सिराने से और जिन्नात के कौम पे रहम करो और इस नामे को हटा लो। तो ये नामा मेरे पास है, मेरे रब्बुल इज़्ज़त का तोहफा मेरे पास, मेरे नबी पाक का तोहफा मेरे पास है। तो इससे लोगों का इलाज करती है। हज़ारों लोगों के घर के असरात इससे ख़त्म हुए हैं और लोगों की नींदें सुकून की हुई हैं। लोग कहते हैं ऐसा लगता है तकिए में नींद की गोली आया कहाँ से है? कारी साहब आप क्या कहेंगे इस पर? कुरान पाक की मुख्तलिफ आयतों को एक जगह जोड़ के नहीं पाते। कारी साहब अब आप अपना वर्डिक्ट दे दें। असल में बात ये है कि ये एक तो किताब का नाम बताएं। किताब का नाम यही तो पूछ रही हूँ इतनी देर से इनको मैं। किस किताब में आपने ये हदीस पढ़ी है? तिब्बे रूहानी। तिब्बे रूहानी कह रही हैं। तिब्बे रूहानी तो हदीस की किताब नहीं है ना। नहीं, उसमें सारे वज़ाइफ लिखे हुए हैं, सारी किताबें, तमाम आयतें लिखी हुई हैं, नबी का खत लिखा हुआ है। तिब्बे रूहानी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक में थी नहीं, बल्कि बुखारी शरीफ भी नहीं थी। लेकिन ये खत तो है ना उसमें लिखा हुआ? नहीं, खत किसने लिखा, किस सहाबी ने लिखा, तो मतलब इसकी सनद होनी चाहिए। ऑथेंटिसिटी कह रहे ना ये तिब्बे रूहानी ये जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक्चुअल हदीस किसने कही, कहाँ से उठाई गई है। किसी ने भी कोई भी लिख सकता है अपने नाम से। तिब्बे रूहानी से मिला है ये, इसमें हुजूर पाक का। लेकिन तिब्बे रूहानी से ये कह रहे हैं हदीस की ऑथेंटिसिटी क्या है कि ये एक बहुत ही ऑथेंटिक हदीस है, वो कैसे पता चले? की लिखी हुई है वो किताब जी, किसी बुजुर्ग की लिखी हुई है नहीं, तो वो तो कोई भी बुजुर्ग लिख सकते हैं ना। लेकिन देखिए अल्लाह के नामों के भी हवाले से उन्होंने लिखा है। कारी साहब आप क्या कहेंगे? आप इस मैटर को प्लीज अभी क्लोज कर दें प्लीज। नहीं, असल में बात ये है कि ऐसी कोई बात कोई आलिम दीन ना एक्सेप्ट करेगा, ना इसको मानेगा, ना कहीं हमने सुनी, ना हमने पढ़ी। तो अब किसी बुजुर्ग ने अगर ये आयातें लिखी हैं और उस तरफ मंसूब किया है तो ये सही नहीं किया, गलत किया है। ऐसी कोई चीज हमारे सामने आज तक नहीं आई। यानी नबी पाक का खत नहीं है? जी नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत नहीं हो सकता है। पहले ज़मीन के जिन्नातों के नाम कोई नामा नहीं है आपका? नहीं, इस वक्त ये जो आप जो बयान कर रही हैं ये नहीं है। नहीं, मैं जो पढ़ रही हूँ हाजा किताबो कुरान पाक की चंद आयतें एक जगह जमा कर। नहीं, मतलब क्या आ जाते हैं आप वो पढ़े ना? कैसे आयात पढ़े हो क्या? हाजा किताबो ला मय्यतुल-दारी मिनल अव्वारी वव्वारी, ये से शुरू होता है। इन्नका समीउ दुआ आखिर में आती है इसके। मैं आपको दिखा दूंगी, आप मुझसे मुलाकात करेंगे, मैं चैनल को भी दूंगी ये चीज, तो वो दिखाएं आपको। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो आपने इब्तिदा की, ऐसे अल्फाज तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी पूरी जिंदगी किसी ने भी नहीं सुने। किसी सहाबी ने ऐसी रिवायत नहीं की। जो लफ्ज आप पढ़ रहे हैं ऐसे लफ्ज अदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान मुबारक से नहीं हुए। तो फिर ये क्यों छपा हुआ है नामा? छपना तो कुछ भी छप सकता है। छपना तो अभी आप कुछ और चीज छापने को क्या प्रेस वालों को दें, वो छाप के आपको दे देंगे। कारी साहब मैं एक बात कहूँ, सदर में कराची सदर में रोड पे किताबें मिलती है, 50 रुपए की किताब है। एक अंग्रेज ने उसका टाइटल पढ़ा तो बेहोश होते होते बचा। 30 दिन में डॉक्टर बन जाइए। हाँ, नहीं वो तो ऐसा तो होता रहता है। आप कुछ भी लिख के दे दें, आपको प्रेस वाले छाप देंगे। लेकिन जब तक सर मैं भी बेहोश होने लगे था 24 घंटे में महबूब कदमों के नीचे। हाँ, वो मैंने भी शायद एक उर्दू में है वो देखी है। थैंक यू सो मच कारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये मसला हमारा क्लियर करा दिया।
اب یہاں پہ اس مسئلے کو ہم یہیں پہ فل سٹاپ لگا دیتے ہیں اور اب مزید آگے بڑھتے ہیں. مجھے کہا گیا ایک بریک لے لیں, تو بریک پہ جاتے واپس آتے ہیں. میرے پاس یہاں پہ 2 مزید کیسز ہیں, ان کو بھی ڈسکس کریں گے. آخر مسئلہ کیا, کوشش کروں گی بریک کے دوران ان کے مسئلوں کو ہم ڈسکس کر لیں تاکہ اس کا سولوشن جو ہے آپ لوگوں تک پہنچایا جا سکے. وقت کی کمی ہے میرے پاس, کوشش ہے زیادہ سے زیادہ مسئلے مسائل سالو کیا جائیں. سو لیٹس کوئکلی گو اینڈ ٹیک اے بریک رائٹ ناؤ. اسٹے ٹیونڈ. کی خاک چھاننا, اوچھے ہتھ کنڈے اپنانا, پھر بھی خود کو صحیح ماننا. جس پر یہ کر دیا جائے اس گھر میں مچ جاتی ہے ہاؤ ہو. ویلکم بیک. ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ہماری اور آپ کی بہت ہی فیوریٹ ایڈوکیٹ ہے شمائلہ. السلام علیکم شمائلہ. وعلیکم السلام. آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے ہم نے لائر کو کیوں بٹھایا ہے یہاں پہ جب ہم جادو کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. جادو کی حقیقت جو بھی ہو وہ تو ہے, ہم سب کو پتا بھی ہے اور ہم بات بھی کر رہے ہیں. لیکن جادو ہی کی وجہ سے یہ جو عامل اور پیر اور بابے جو آ جاتے ہیں ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. وہ آپ کو مس یوز کرتے ہیں, آپ کو ہر اینگل سے, چاہے ایموشنلی مس یوز کرنا ہو, آپ کے پیسوں کے حوالے سے کرنا ہو, یا آپ کو ایکچولی فزیکلی ہارم کرنا ہو. پچھلے دنوں ایسے بہت سارے کیسز میں نے خود نے نیوز میں دیکھے ہیں جہاں ایک جعلی بابا ایک انسان کے اوپر سے جن نکال رہا تھا, اس کو چارپائی پہ لٹا کے نیچے کوئلے جلایا گیا اور یہاں تک کہ وہ بندہ جل گیا اور پھر وہ بھاگ گیا یہ کہہ کر کہ اس کے اندر سے ابھی جن نکل رہا ہے. تو یعنی ایسے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں, لوگ اپنی عزت, اپنی جان سب گنوا بیٹھتے ہیں. تو آخر اس جادو کی وجہ سے کیا کوئی ہمارے پاس اس ملک میں, سب کانٹیننٹ میں تو یہ بہت مسئلہ ہے, کوئی لا ہے شمائلہ؟ جی, سب سے پہلے کہ تو یہ کہوں گی کہ جیسے جس طرح کی ابھی میں باتیں سن بھی رہی تھی, تو اللہ کے ساتھ کسی کو ملانا ویسے بھی شرک ہے, اور بڑی شرک کی وہ باتیں ہیں جس کے اندر آپ یہ سوچیں کہ آپ اگر اللہ کے کلام کو چھوڑ کر آپ پیروں کے پاس, فقیروں کے پاس, باباؤں کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ وہ آپ کے اس مسئلے کو حل کرے. یہاں پہ بہت اہم چیز یہ ہے کہ میں کچھ کیسز تھوڑے سے شیئر کر لیتی ہوں تاکہ سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو بھی یہ آئیڈیا ہوگا کہ کیا کیا ایشوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایک عورت اگر ماں نہیں بن پا رہی تو وہ جاتی ہے پیر فقیر کے پاس. ایک خاتون ہے, ان کے بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی تو وہ شادی کے سلسلے میں جاتی ہیں کہ جی میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی. سوری وقت بہت کم ہے, پہلے مجھے بتائیں کوئی لا ہے؟ جی, اس میں ہمارے پاس قانون موجود ہے, لیکن قانون کوئی جیسے انڈیا کے اندر 2013 میں ایکٹ بنایا گیا کالے جادو پہ, اس طرح کا کوئی ایکٹ ہمارے پاس موجود نہیں, لیکن اس کو کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت ہینڈل کیا جاتا ہے. کسی کو ہارم کرنا, کسی کو ضرر پہنچانا, کسی کے ساتھ کوئی غلط چیز کرنا, اس پہ قانون موجود ہے. اس پہ ایویڈنس مانگتی ہوگی کورٹ؟ ہاں, اس پہ ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے. ایویڈنس یہ چاہیے ہوتا ہے کہ جیسے اگر کسی کے ساتھ کوئی مطلب جادوگر کسی اس کے پاس گئی, عالم کے پاس, اور اس نے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے تو اس پہ قانون موجود ہے, اس کو اریسٹ کیا جاتا ہے, اس کے اکارڈنگ اس کو جو ہے سزا دی جاتی ہے. لیکن کیونکہ ہمارے یہاں کمپلین نہیں کی جاتی, ہمارے یہاں اگر کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہم اس کو دبا دیتے ہیں, چھپا دیتے ہیں. اور زیادہ تر اس طرح کے کیسز, ایک لڑکی کی آنکھ کی روشنی کم تھی, اس کا نکاح ہوا, اس کی ماں اس کو عامل کے پاس لے کے گئی کہ اس کی رخصتی کرنی ہے, جلدی سے اس کی آنکھیں کیا ٹھیک ہو سکتی ہیں. اس بیچاری کے ساتھ کیا ہوا, اسی عامل نے اس کے ساتھ ریپ کیا اور اس بیچاری کی زندگی برباد کر کے رکھ دی. اسی طرح ایک خاتون کی بچی کی شادی نہیں ہو رہی. یہ تو ریپ ہے نا, یہ ریپ ہے, اس کو آپ میڈیکلی پروف کر سکتے ہیں. مجھے صرف ایک سوال بتائیں, جس کے ساتھ جنسی زیادتی ہوتی ہے, کیا خیال میں وہ لڑکی لوگوں کو بتائے گی کہ میرے ساتھ؟ بالکل, میں یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو ہمارے یہاں یہ کالا جادو کرنے والے ہیں, عمل عملیات کرنے والے ہیں, یہ لوگ اس لیے بچ جاتے ہیں. اور اس پہ قانون سازی بے شک ہونی چاہیے, قانون موجود ہے, ٹھیک ہے, جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے اس کے اکارڈنگ اس کو ہینڈل کیا جاتا ہے. لیکن ہمیشہ کی طرح قانون اندھا ہے. ہاں بالکل, اندھا بھی ہے, بہرا بھی ہے, گنگا بھی ہے, پتہ نہیں کیا ہے. ہم راجہ بھائی آپ کی طرف آتے ہیں. میں اس کو ذرا مختصر کروں گا کیونکہ بہت زیادہ آپ لوگوں کو معلومات دے رہی ہیں, اور میں پھر یہی کہوں گا یہ صدقہ جاریہ ہے جو آپ بتا رہی ہیں. ٹرو فیس پتہ ہونا چاہیے. میں چونکہ دنیا میں جتنے ملک ہیں تقریباً آلموسٹ سبھی گھوم چکا ہوں, اور ایک ویک کے بعد اراؤنڈ دا ورلڈ پھر کرنے لگا ہوں. میرا کام صرف یہ ہے کہ دنیا میں جو 427 جادو ہیں ان کے پاسورڈز تلاش کرنا کہ وہ کیا کیسے جاتا ہے اور وہ ختم کیسے کیا جاتا ہے.
آپ کو پہلے پتا ہونا چاہیے، جیسے میں نے کہا کہ آپ کو ہر لینگویج کا پتا ہونا چاہیے. 5% جادو ایگزسٹ کرتا ہے ہمارے ملک میں، 5% ہے، وہ بھی صرف وہ لوگ جو کرنے والے ہیں. اب کرنے والوں کو ڈھونڈنا بھی بڑا مشکل ہے، وہ آپ کو نارمل ایسے نہیں ملیں گے، اور ختم کرنا بھی ایسا نہیں ہے کہ 2 منٹ میں ختم ہو جائے گا. اس کے لیے بھی آپ کو بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. اس میں بکرے نہیں چاہیے ہوتے، اس میں الو وغیرہ یہ کرنے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ اس کو ووڈو کو بریک کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ چیزیں نہیں چاہیے ہوتی ہیں. اس میں پہلے تو اس کی پوری ڈیٹیل چاہیے آپ کو، جس کے اوپر وہ ہے. پہلے یہ پتا کرنا ستاروں کی روشنی میں کہ یہ ہے بھی کہ نہیں ہے. وہ آپ کے سٹارز لبداب ستارے بتا دیتے ہیں. تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں جادو سے ستاروں کو آگے پیچھے کیا جاتا ہے؟ نہیں، ستارے تو اپنی جگہ پہ قائم ہے. وہ جو خالق کائنات نے لکھ دیا اس کو چینج نہیں کر سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت سے جادو ہوتا ہے. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے نا کہ میں جانتا ہوں ہاروت و ماروت کا قصہ جو ہے کہ وہ میاں بیوی میں جدائی کیسے ڈالا کرتے تھے. اس کا مطلب کوئی تو ایک ایسا پیپر ہے، جادو ہے، جو میاں بیوی کی جدائی ڈالی جاتی ہے. لیکن اس کو ریورس فارم میں بھی وہ سکھایا کرتے تھے. ہاروت و ماروت، یہ میں قرآن کی ٹرانسلیشن میں نہیں جاؤں گا. ہم نے صرف انہی چیزوں کو فوکس کیا. پورٹریکو میں بہت خطرناک جادو ہے، ایمیزون میں بھی ہے، آپ کہیں بھی چلے جائیں، ہر جگہ کا ہم نے سیکھا. تقریباً سارا ہی سمجھ آ گیا. اب تو اتنا خطرناک ہو گیا کہ آپ کسی کو لپسٹک نیل پالش بھی گفٹ نہیں کر سکتے ہیں. اس کے اوپر بھی لبداب نام کے جادو پڑے جاتے ہیں، پھوکے جاتے ہیں، جس کو لوگ کہتے ہیں جی سفلی ہے. وہ آپ نے کسی کو دے دیا، انہیل کرنے والی چیزیں ہیں، پرفیوم دے دیا، سب تباہی کا سبب بن گیا. راجہ بھائی خاص طور پہ میٹھی چیزوں کے حوالے سے بولا جاتا ہے، کپڑا، میٹھی چیز. کہہ دوں صرف جی پلیز. راجہ نے بڑی انٹرسٹنگ راجہ صاحب نے بات کی. صرف اتنا یاد رکھیں، انہوں نے بالکل صحیح کیا. جادو 5% بہت کم ہے. جادو بہت کم ہے. 95% ہمارے گھر کے. دیکھیں ایک بات بتاؤں کہ عالم نے بڑی خوبصورت بات کی. آپ کے گھر میں بندش ہے، آپ کی بیٹی کی شادی نہیں ہوتی، آپ کے رزق میں پرابلم ہے، اپنے گھروں کے حالات دیکھو، لوگوں کی غیبتیں کرتے ہو، شکر تمہاری زندگی سے ختم ہو گیا، حلال روزی ختم ہو گئی، تو تمہارے گھر میں یہ بندش ہے اور یہ مسائل آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. تو 95% جادو نہیں ہوتا، 5% ہوتا ہے. اس کے اندر تھوڑا سا نا پروفیسر صاحب ہمارے یہاں تھوڑا ہمارے اپنے لوگوں کو یہ اویئرنیس دینی ہے، سوچ ان کی دماغ کھولنا ہے کہ جادو عملیات سے وہ کوئی چیز حاصل نہیں کر پاتے، صرف اور صرف ڈیمیج ہوں گے. یہاں پہ قانون کے ہاتھ اس لیے رکے ہوئے ہیں کہ قانون اس وقت کچھ اس لیے نہیں کر سکتا کہ جب کوئی کمپلین ہی نہیں آئے گی اس چیز کی کمپلین نہیں کی جائے گی. ایک سوال مجھے بتائیں راجہ بھائی، کیا جادو کی کوئی زندگی ہوتی ہے، کوئی عمر ہوتی ہے؟ جی جیسے کالر آئے تھے ہمارے پاس، انہوں نے کہا کہ وہ جس انسان نے مجھ پر جادو کیا وہ مر چکی ہیں. جی پاسبلٹی اس نے کی تھی وہ مر چکی. تو جو انسان جادو کرواتا ہے اگر وہ مر جائے تو کیا جادو ختم ہو جاتا ہے؟ ہاں دیکھیں، جادو کی جو 4 بڑی اقسام ہیں، میں زیادہ میں نہیں جاؤں گا، 427 کا ذکر نہیں کر رہے. جو کالا جادو ہے وہ 7 to 14 ایئرس کی لائف ہوتی ہے، 7 to 14 ایئرس، 7 سال یا 14 سال ہوتی ہے. اس کے نیچے براؤن میجک ہے جو 3 سال اور 4 سال کے درمیان اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے، ایکسپائر ہو جاتا ہے. اس کے نیچے وہ خود بخود اگر آپ نے اس ڈیٹ تک اس کو ریموو نہیں کیا تو وہ خود بخود کلین ہو جاتا ہے. اس کی ایک سڈن ٹائم ہے، جیسے ایکسپائری ڈیٹ دوائیوں کے اوپر بھی لکھی ہوتی ہے. ہمارے پاس ایک کیس ہے، شمیم کا ایک کیس ہے. شمیم، آپ نے اپنا علاج کروایا ہے؟ قریب لیں میں نے علاج کروایا. مطلب یہ کہ وہ پیسے مانگتے ہو، دوسری بات ہے میرا خود اتنا اعتماد نہیں ہوتا کہ یہ مولوی. آپ نے کروایا ہے کہ نہیں کروایا؟ کروایا ہے، مگر پتہ کیا کن سے کروایا ہے؟ مولویوں سے کروایا ہے. اچھا، تو آپ کو علاج سے کوئی فرق نہیں پڑا؟ کوئی فرق نہیں پڑا. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو میں نے بریک کے دوران ان کا کیس بتا دیا تھا. یہ خود سمجھا نہیں پا رہی کہ ان کا پرابلم کیا ہے. شوہر سے کبھی بنی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی جادو کا ایلیمنٹ نظر آتا ہے آپ کو یا شوہر بہت حاوی رہے ہیں ان پہ؟ ایسا ہے؟ نہیں، میرے حاوی تو تھے میرے پر، خیر غصہ بہت ہے اور جیسے گھننے ٹائپ ہیں ان کے شوہر. پھر گھننے تو خیر ہیں، ہر شوری گننا ہوتا ہے ویسے آپس کی بات. میں ایک چھوٹی سی بات تھوڑا سا ہلکا کرنے کی کوشش کروں گا ان کا مسئلہ، کہ ایک بچہ اپنی ماں کو ہمیشہ یہی سوال کرتا ہے کہ 7 والی آنٹی جو ہے وہ پری ہے. اس نے کہا نہیں. تو کہہ رہا ہے وہ پری ہے، وہ اڑتی کیوں نہیں؟ اس نے کہا بیٹا پریاں اڑتی ہیں پر وہ پری نہیں. کہہ رہا ہے نہیں وہ پری ہے تو اڑتی کیوں نہیں؟ اس نے کہا تمہیں کس نے کہا؟ کہہ رہے وہ ابو اس کو کہتے ہیں تم پری جیسی لگتی ہو. کہہ رہی ہے لے پتر آج پھر وہ بھی اڑے گی تو تیرا پیو بھی اڑے گا. تو یہ وہ والا گننا والا چکر سالڈ ہے. ایبسولوٹلی. اچھا جی، مجھے کہا گیا ایک بریک کا وقت ہو گیا تو بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے. ڈاکٹر معیز میں چاہوں گی کہ آپ بھی اپنی ورڈکٹ ضرور دیجیے گا. عبداللہ بابا آپ بھی ضرور بتائیے گا آپ کو کیا لگتا ہے ان کے ساتھ مسئلہ ہے. ہمارے پاس جو دوسری کیس ہیں ان سے بھی بات کریں گے، ان کا کیا ایشو ہے. وقت بہت کم ہے میرے پاس، اور یہ جو ہم نے ایک ٹاپک چھیڑا ہے آج، یقین جانے اس کو ابھی 2 گھنٹے میں مکمل نہیں کر سکتے. اس کے بہت سارے پہلو ہیں. اینڈ آئی پرومس یو آل
کہ بہت جلد اس کو ہم مزید آگے لے کر جائیں گے اور آپ لوگوں کو اس کے حوالے سے مزید ڈیٹیلز بھی دیں گے، کیونکہ جی ہاں جعلی عامل اور جو جعلی بابے ہوتے ہیں ان کی پہچان کیسے ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جعلی ہیں؟ تو جی ہاں ضرور بتائیں گے آپ کو اس بریک کے بعد، تو اسٹے ٹیونڈ۔ جتنے کالز آئیں اس کے آدھا بھی ہم نہیں لے پائیں، تو میں آپ لوگوں سے بہت معذرت کرنا چاہتی ہوں۔ یہ ایک ٹاپک ہی ایسا ہے جو کہ اٹس ویری کلوز ٹو ایوری ونز ہارٹ، اسی لیے میں نے آج بھی بریک کے دوران بھی اور آپ لوگوں کے سامنے اپنے تمام یہاں پہ ہمارے جتنے گیسٹ ہیں ان سب سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کل بھی ہمارے ساتھ آپ سب موجود ہوں، یہی پینل میں چاہتی ہوں کہ ہم اس ٹاپک کو مزید آگے لے کر جائیں، کیونکہ اس کے ایسے بہت ساری ابھی شاخیں ہیں جس کو ہم نے شاید ٹچ بھی نہیں کیا ابھی تک، کیونکہ یہ ایک ایسا سوشل ایول ہے جس کو اگر ہم بالکل اندر تک جا کے اس کو نہیں پکڑ کے آپ لوگوں کے سامنے لے کر آئیں گے، اس مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ وہ لوگ جن کے اندر وہم ہے، میں چاہتی ہوں آپ لوگوں کا وہم ختم ہو۔ جن لوگوں کے ساتھ اصل مسئلہ ہے، میں چاہتی ہوں آپ لوگوں کو پہچان ہو کہ صحیح عالم کون ہے جن کے پاس جانا چاہیے، اور آپ یہ جعلی پیروں کے شکنجے میں نہ پھنس سکے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس مسئلے مسائل ہیں اور ہم چاہیں گے آپ لوگوں کی مدد کریں، لیکن اسی لیے ہم نے کل آپ لوگوں کے لیے یہی شو، یہی ٹاپک رکھا ہے، تو اس لیے آپ کل کا شو دیکھنا بالکل بھی نہیں بھولیے گا۔ بریک پہ جانے سے پہلے راجہ بھائی ہم آپ کے پاس آئے تھے اور آپ ہمیں میجر 4 قسم بتا رہے تھے جادو کے حوالے سے۔ وقت کی کمی ہے، اس لیے میں چاہوں گی ابھی آپ کریں اور اس کو مزید ہم جو ڈیٹیل ہے وہ کل ضرور بات کریں گے اس پہ۔ جی بس وہ 4 جادو کی قسمیں، اسی طرح جو سب سے آخر پہ جادو ہوتا ہے وہ 3 مہینے سے 5 مہینے تک کا ہوتا ہے۔ یہ وہ ہیں جو بیسک فارمولا میں بتا رہا ہوں آپ کو، اس کے لیے ہر جادو کے لیے آپ کو مختلف چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو کرنے والے ہیں وہ 2000 روپے سے سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ میں پیسے اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو گلی محلوں میں لوگ کرنے والے ہیں، کرتے وہ بھی صحیح ہیں، لیکن وہ ان کا اثر نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ساتوں کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کون سا زحل جو ہے، جو مین ایک سٹار ہے جس کے تحت بہت سارے جادو رات 1 سے 3 بجے تک کنٹرول کیے جاتے ہیں۔ جو سب سے بڑے میپسٹریپولن پاورز کے لوگ ہیں وہ صرف اسی ٹائم کا انتخاب کرتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم پہ جتنی بھی پاورز ہیں آپ ان کو کھیل بھی سکتے ہیں، کنٹرول بھی کر سکتے ہیں، جو ایول پاورز ہوتی ہیں وہ اسی لیے جو رات کی عبادتیں ہیں تہجد کی، وہ اس کی پاور آپ کو اسی لیے زیادہ ملتی ہے۔ عام نمازیں تو ساری ہیں لیکن وہ ایک خاص نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ 2 چیزیں ہیں، یہ تو ہم صرف ایک بیسک بتا رہے ہیں کہ جادو اس طرح ہوتا ہے۔ 2000 سے شروع ہوتا ہے اور وہ 2 لاکھ توڑ بتائیں نا، توڑ کتنے؟ جی توڑ، اب توڑ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندے کا الگ ہے۔ مطلب جیسے کالا جادو ہے وہ آپ کے نیلز پہ، آپ کے بال پہ اور آپ کے بلڈ پہ ہوتا ہے۔ پرانی عورتیں اسی لیے وہ چھپا دیا کرتی تھی مائیں، جو ناخن ہو گئے، آپ کے ٹیشو پیپر خاص طور پہ جو پسینہ ہے، یہ کالا جادو اس کے بہت آسانی سے ہو جاتا ہے۔ اور آج کل جو فیس بک اور انسٹاگرام ہے، اس پہ آپ کی تصویر ہے، اس سے اور بھی کوئک رسپانس آپ کو ملتا ہے۔ بیکاز پہلے تو وہ پتلا چاہیے ہوتا تھا، پتلے کو شبیہ بنا کے آپ کی ٹائمنگ اس کے ساتھ بال لپیٹے جاتے تھے، لیکن اب پتلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ ووڈو ڈالز کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کی اپنی جو شبیہ ہے اس کو آپ خاص طور پہ بہت ساری اللہ تعالیٰ نے سوشل میڈیا پریزنس کم سے کم رکھیں، آپ نہ رکھیں تو زیادہ تصویریں آپ کی جو اسپیشلی وہ تصویریں جس میں آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، بڑا اچھا لباس پہنا ہے، زیور ہے، وہ تصویریں برائے نظر بھی لگ پہ نہ لگائیں۔ اور ایک چیز میں بتا دوں، ایک MBA کو کتنے سال لگتے ہیں، اس کے ماں باپ کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، ایک ڈاکٹر MBBS بنتا ہے کتنی محنت کے بعد ڈاکٹر بنتا ہے۔ جنید بنگالی جتنا پیسہ کماتا ہے ایک ڈاکٹر نہیں کماتا۔ جنید بنگالی بیٹھ کے بڑا مشہور آدمی ہے، ہر دیوار پہ آپ نے ان کی وال آپ مجھے یہ بتائیے۔ اچھا ایک بات انہوں نے کی، اس پہ میں آج بتا دوں، جو بھی بابا بننا چاہتے ہیں بڑا آسان نسخہ ہے، ایک لا ہے اللہ کا، وہ یہ ہے کہ ہر مشکل کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جاتی ہے جب یہ پیریڈ چینج ہوتا ہے۔ اب ایک بابے کے پاس ایک عورت آتی ہے، اس کا یہ پرابلم ہے، کہتی ٹھیک ہے جی اتنے پیسے دے دے، 3 مہینے میں ختم۔ اب 3 مہینے میں تو ویسے ہی ختم ہونا ہے اس کا پرابلم۔ اب وہ جا کے 4 لوگوں کو کہتی ہے کہ کیا بات ہے جی، اس بابے نے تو کمال کر دیا، وہ 10 کو اور لے کے آتی ہے۔ تو برائے کرم صحیح عامل کے پاس جائیے جو آپ کو پتا ہو کہ جس کے پاس علم۔ دیواروں پہ آپ نے دیکھا ہوگا، دیواروں پہ آپ نے دیکھا ہوگا نا پروفیسر کامل، یہ وہ آج تک کسی عوام نے یا حکومت نے کبھی یہ پوچھا ہے کہ پروفیسر ایک ڈگری لیتا ہے تو وہ ڈگری تو دیکھو اچھا لوگ چلے جاتے ہیں۔ میں دیتی ہوں آپ کو،
آپ میں سے کسی نے جا کے کبھی کوئی کمپلین کی ہے کہ یہ عامل اس کا یہ نمبر ہے؟ کتنے آپ بہت سارے ایسے شوز بھی دیکھتے ہیں جس میں چھاپے مارتے ہیں، مار کے باقاعدہ انہیں پکڑا جاتا ہے اور سزا دلوائی جاتی ہے. ہمارے یہاں جب عوام خود بیوقوف بننا چاہتی ہے اور وہ خود بیوقوف بنتی ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکے گا، لیکن پھر بھی وہ ایک بندہ، یہ ان کا پورا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے، یہ ایک مافیا ہے. وہ مافیا جو ہے نا پورا لے کے سسٹم کو چل رہا ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو گھیرا جائے، پیسے نکلوائے جائیں. ایک عورت کی جیولری بک جاتی ہے، گھر بک جاتا ہے، اس کی عزت خراب ہو جاتی ہے. کیا کچھ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ؟ وہی بات ہے. میں ان کا جواب دینا چاہوں گی کہ وہی بات کہوں گی کہ ہر آدمی جو ہے نا عامل نہیں ہے یا کرنے والا نہیں ہے. اس میں جعلی زیادہ تر ہے، بہت کم لوگ ہیں جو جانتے ہیں اس چیز کو. آپ اتنی جگہ پر اگر جا رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہی ہیں خاتون اس سے پہلے، لیکن ان کا کوئی کام ہوا ہی نہیں. ہاں لیکن کیوں نہیں ہوا؟ مسئلہ سارا کا سارا یہ ہے سارا 2 لاکھ این جی اوز کام کر رہی ہیں. 2 لاکھ این جی اوز میں سے تقریباً این جی اوز 100-150 جو ہیں جو صحیح ورکنگ کر رہی ہیں. بالکل 2 لاکھ این جی اوز پہ جب انگلی اٹھے گی، جب آپ اس پہ کمپلین کریں گے. کمپلین کرنے والے تو بنے. جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر این جی اوز کی طرف دیکھیں 2 لاکھ میں صرف 100-150 صحیح کام کر رہی ہیں. اسی طریقے سے جب ہم عاملوں کی بات کرتے ہیں یا باباؤں کی بات کرتے ہیں، پیروں کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پہ بھی جو اتنے انگنت سے ہیں، وہاں کچھ چند ہیں جو صحیح ہے، اوتھینٹک ہے. آخر جادو کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا آپ پر بھی جادو ہوا ہے؟ جادو کے حوالے سے کچھ ایسے انکشافات جو ابھی تک ہم نے آپ کو نہیں بتایا، وہ ہم کل بتانے والے ہیں. آخر جادو اور جادوگر کی اصلیت کیا ہے، وہ آپ دیکھیں گے کل کے شو میں. اس لیے کل کا شو دیکھنا بالکل بھی نہیں بھولیے گا. ہمارے پاس ہماری جو کیسز ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، ہمارے پاس ہماری آڈینس بھی ہوگی اور آپ ہمارے ساتھ ہوں گے تاکہ اگر آپ کے کوئی مسئلے مسائل ہیں تو اس کو بھی حل کریں. آخر جادو ہوتا ہے تو سب پہ ہوتا ہے، آپ پہ ہے. ضرور جانیے کل کے شو میں. ہم اب اجازت چاہیں گے کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے آج کا. ہمارے ساتھ یہی پینلسٹ ہوں گے. میں چاہوں گی فیس بک پہ ڈھیر سارے سوالات آپ لوگوں کے ہوں تاکہ وہ سوال بھی آپ لوگوں کے ہم کریں کل کے شو میں. تو اب اجازت دیں ہم سب کو. اللہ حافظ.